رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ماشاءاللہ کیٹل فارمز کے عاشقان رسول تشریف لائے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے درمیان کچھ مدنی مذاکرے کی ترکیب بھی ہے. اس سے قبل کچھ معروضات پیش کروں گا. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے مالدار صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر 1000 اونٹنیاں بیچی، لیکن نفع میں انہیں صرف رسیاں ہی حاصل ہوئی. آپ رضی اللہ عنہ نے ہر رسی 1 درہم میں بیچی. یوں آپ نے 1000 درہم کا نفع حاصل کیا، اور 1000 درہم اونٹنیوں کے اس دن کے چارے کے 1000 درہم کا خرچ بھی بچ گیا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. یوں ویسے مشہور تو یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے مالدار صحابی، لیکن حقیقت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے مالدار صحابی تھے. ان کی تجارت میں کامیابی کا راز کیا تھا؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی، اب مالدار کیسے بنے؟ فرمایا 3 وجہ سے. نمبر 1، میں نے نفع کبھی نہیں ٹھکرایا، نفع کو کبھی ٹھکرایا نہیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تھوڑے سے نفع پر بھی میں نے چیز بیچ دی. نمبر 2، جب مجھ سے کوئی شخص جانور خریدنا چاہتا تو میں اسے بیچنے میں دیر نہیں کرتا. اور نمبر 3، میں ادھار نہیں بیچتا. یہ آپ کی مالداری کا راز تھا. ادھار میں جو مسائل ہوتے ہیں یہ تجربہ شاید سبھی کو ہوگا، اور تھوڑے نفع پر بیچنا اس کو دل کرتا نہیں ہے. اور آئے گا اور آئے گا اور آئے گا. اس میں جو تھوڑا آ رہا تھا وہ بھی بعض وقت بہ جاتا ہے. اور جو بھی گاہک آیا تو اس کو خالی نہیں لوٹانا، بس بیچنے میں دیر نہیں کر اس کو دے دیا. یہ آپ کی مطلب کیفیات تھی، تو اس وجہ سے یہ آپ مالداری کا راز انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے تاجروں، اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو، سلامتی میں رہو گے. وہ تھوڑے نفع کو نہ ٹکراؤ، ورنہ زیادہ نفع سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اتنی پیاری بات ہے یہ. آپ سب کو شاید تجربہ ہو، جو پرانے ہیں نا، کہ ابھی بازار تیز ہوگا، بازار ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر وہی آپ کا جانور جو ہے، جو مہنگا بک رہا تھا، آفر لگی تھی، لیکن تھا کہ ابھی دن باقی ہیں، بقرعید کو بیچیں گے یار، مل جائے گا. پھر کم دام میں دینا پڑتا ہوگا. یا بقرعید کے بعد تو بیچیں گے تو گوشت فروش یہ قصاب تو جو دے گا وہ دے گا. تو اس لیے وہ یہ بڑا پیارا مولا علی شیر خدا کا ارشاد ہے، تاجروں سے آپ نے فرمایا ہے تھوڑے نفع کو ٹھکرا مت دو، ورنہ زیادہ نفع سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اور بعض اوقات نفع ہی کیا نقصان بھی ہو جاتا ہوگا. جو زندہ جانور ہے نا، وہ اس کو روز کا روز چارہ بھی چاہیے، خدمت تو چاہیے نا اس کو. یوں بھی اس پر اخراجات جو ہیں بیچیں گے تو اخراجات بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے. صحابی نبی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ہیں جن کو
اللہ کے سب سے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی تھی. ان میں سے ایک ہے زبیر بن عوام. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ گوشت کا کام کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب تاجر تھے. ایک بار آپ سے تجارت میں کامیابی کا راز پوچھا گیا. ارشاد فرمایا میں نے کبھی عیب والی چیز نہیں خریدی اور کم نفع کو کبھی رد نہیں کیا، اور ویسے بھی اللہ پاک جسے چاہے برکت سے نواز دیتا ہے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے عیب والی چیز خرید کر اس کے عیب کو چھپا دیا جاتا ہے اور اس کو مطلب صاف ستھری ظاہر کر کے وہ چیز بیچ دی جاتی ہے. نعوذ باللہ، یہ جائز بھی نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، دھوکہ. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک فرد تو کرتا ہی نہیں ظاہر سب. شرعاً نفع کی یعنی پروفٹ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. خریدنے والے اور بیچنے والے کی رضامندی سے بغیر کسی قسم کی دھوکہ دہی اور جھوٹ کے جو بھی طے ہو جائے اس کا لینا دینا جائز ہے. البتہ بعض اوقات گورنمنٹ کی طرف سے بعض چیزوں کے ریٹ مقرر کر دیے جاتے ہیں جن کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اس کی بہرحال پاسداری کرنی ہوگی جو گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیا. لہذا ایسی چیزوں کو مقررہ نرخ یعنی بھاؤ سے بیچا جائے. تجارت کرنے والا شخص اگر حلال روزی کمانے کے ساتھ مسلمانوں کی خیر خواہی کی اچھی نیت بھی رکھے تو اس کی یہ تجارت عبادت بن سکتی ہے. بھلا چاہنا گاہک کا کہ سستی اور معیاری چیز دی جائے، گاہک کو خالی لوٹانے کے بجائے تھوڑے نفع پر چیز فروخت کر دی جائے. مزید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تھوڑے نفع پر قناعت نہیں کرتے اور زیادہ نفع کا لالچ کرتے ہیں، چاہے جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لینا پڑ جائے. امام غزالی کے ایک ارشاد کا خلاصہ ہے، رزق میں برکت کی تو ہے جستجو، آہ نیکی کی کرے کون آرزو، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کم نفع اس کی تکرار، اور ہم لوگ حل میں مسجد کا بورڈ لگا ہوئے ہیں، اور آئے نفع بڑھے. پھر آپ لوگ تو ویسے آپ کا جو کام ہے وہ رسکی ہے. بیماری پھیل گئی، جو ہوتا ہوگا یہ آپ کو پتا ہے، زوردار بارشیں آ گئی، سیلابی صورت ہوئی، طوفان آیا، رسیاں توڑا کر جانوروں نے جو، اتنا رسکی کام ہے. تو اس میں اب ہرس کرنا کہ وہ دام بڑھے گا، آئیں گے یار، ابھی تو سیزن شروع ہوا ہے، ابھی ٹھہرو. تو یہ سب ان کی جو آپ نے میں نے مدنی پھول عرض کیے، ان میں سب کی مطلب یعنی کہ تردید ہے کہ ایسا نہ سوچے، بلکہ مسلمان کی خیر خواہی کرنا یہ تو ثواب کا کام ہے اور وہ آپ کا کام عبادت بن سکتا ہے. ویسے بھی حلال روزی کمانے میں نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں کہ خود کو سوال کرنے سے، بھیک مانگنے سے بچاؤں گا، ورنہ اگر آدمی کمائے گا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ سوال کی نوبت آ جائے، جو کہ ظاہر اچھی چیز نہیں ہے. اور اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، بال بچوں کی پرورش کروں گا، ان کا نان نفقہ ادا کروں گا، زیادہ رقم آئی تو زکوٰۃ دینے کا فرض ادا کروں گا، اللہ نے مال دیا تو اس سے حج کی سعادت حاصل کروں گا، عمرہ شریف کی سعادت حاصل کروں گا وغیرہ. یعنی کہ غور کر کے کہ مال سے کیا کیا نیکی کمائی جا سکتی ہے، اس کی نیت کر لیں تو اس نیت کا ثواب ملے گا. اب حج کا موقع نہ بھی ملا، ہم نے حج کی نیت کر لی، اس نیت کا ثواب مل جائے گا. خالی نیت کرنے کی ضرورت ہے. ہر سال حج کروں گا، اگر یہ نیت کر لیں ہم تو اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. اب اسباب نہ ہوئے، حج نہیں کر سکے، وہ الگ بات ہے. نیت اس وقت کی تو نیت پکی تھی کہ کروں گا، یہاں تک کہ پھر نیت بدل ہی گئی کہ دیکھیں گے یار، تو یہ اب نیت ختم ہوئی. لیکن جب تک اس نے نیت اچھی کی تھی اور بالکل اس کا اس وقت پرفیکٹ تھا، یہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ نیت کرنے کا ثواب یہ نہیں کہ اس عمل کا ثواب مل جائے گا، خود نیت کا اپنا ثواب ہوتا ہے.
اور عمل پھر کرے گا تو اس کا اپنا ثواب ہے. تو یوں کاروبار میں تجارت میں اچھی اچھی نیت کریں گے کہ کوئی غریب آدمی ہے ہمارے بکرے کو غور سے دیکھ رہا ہے, بچے اس کی رسی پکڑ رہے ہیں تو یوں کر رہے ہیں, اور آپ نے بولا کہ ہاں یہ غریب ہے, دے گا کیا؟ اس کو ٹال دیا, سودا ہو گیا بھائی, اس کا بھاؤ لگ گیا ہے. کیا لگا؟ یہ لگ گیا ہے. وہ تو بیچارہ وہ بچے رونا سا منہ بنا کر لے جائیں گے اور آپ خوش ہو رہے ہیں, ہے نا؟ دل پہ لگتی ہے نا بات کتنی, یعنی کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بیچنے والا بنایا, ہم کو یوں نہیں کیا, ہم کو یوں کیا, دینے والا ہے نا. لیکن ہم سمجھتے نہیں اس بات کو. کوئی سید سادات آ گئے اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جانور اور وہ دام تھوڑا کم لگا رہے ہیں, لیکن آپ کو نقصان نہیں ہو رہا, لیکن آپ ہرس کی وجہ سے اور سید صاحب کا بھی احترام نہیں کر رہے ہیں. جانے دو, جن کے نانا جان کا صدقہ کھا رہے ہیں یار. یہ تو صحیح بات ہے کہ دل ہو نا تو ان کو تو دے دیں, سید صاحب قبول کریں گے, دے جائیے. یہ بولنا آتا آپ بھی سوچتے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے کہ جس کے آپ اوپر آ کر پڑتی ہے نا تو یہ سب غلبہ جو ہے نا ہرس کا ہوتا ہے. اگر ہم دیں گے تو راہ خدا میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. تو قرآن شریف میں حدیث میں اس کے مضامین موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے اور برکت ہوتی ہے اور برکت ہوتی ہے. تو یوں میں آپ کو مطلب فارمولے دے رہا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بھلائیاں ہیں. جھوٹ بالکل نہیں بولنا, دھوکہ دینا نہیں ہے, جو صورتحال ہے بتا دینی ہے. 2 دانت 2 دانت 2 دانت, اب وہ 8 دانت کا ہے یار, تو گرا گرو کے دانتوں کو سیٹ کر لیتے ہیں. آپ کو زیادہ پتا ہوتا ہے وہ کتنا یار مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں, عبادت میں بھی دھوکہ دے رہے ہیں. قربانی تو عبادت ہے نا, جو کر رہا وہ اپنی عبادت کے لیے لے رہا, اس کو بھی بیچارے کو نہیں بخشتے, اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں. دم ٹوٹ جاتی ہے تو دم کو ٹیپ سے جوڑ کے وہ کلر لگا کے وہ سیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, اب کھیرا ہے تو اس کو دانت لگا دیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ چور کی 14 نظریں مشہور ہے نا, تو اس طرح کرنے والے کرتے ہیں. آپ لوگ کرتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں, کرنے والے کرتے ہیں. اللہ کرے آپ نہ کرتے ہوں, وہ کبھی کرنا بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک بار کر بھی لیا نا تو وہ اتنا بڑا اس میں پیچیدہ مسئلہ ہے کہ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے خالی چپکے سے توبہ کر لی, توبہ ہو گئی. یہ اس طرح کا گناہ کہ جس کو دھوکہ دے کر, یعنی کہ اس طرح یہ چیز دے دی تو واپس بھی لینی پڑے گی. حق العبد ہے, پھر اس کو بیچارے کو جو تکلیف ہوئی اس کی معذرت کرنی پڑے گی, اور جو بھی نقصان ہے اس کا پیمنٹ کرنا پڑے گا, اس کا کرایہ, جو وہ بیچارہ خوار ہوا اتنا سب کا, اور اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہوئی. بندوں کا حق جو ہے نا یہ مارنا, تو اس میں بندوں کا حق پایا جاتا ہے, جس کو ہم نے دھوکے سے ٹکا دیا غلط چیز. تو یہ سمجھنے کی بات ہے, بچہ ٹھیک نہیں ہوتا میرا, پریشانی جاتی نہیں ہے, جتنا کماؤ برکت نہیں ہے, تو ذرا غور کریں کہ یار اسی کو چیٹ کر لیا ہے, اس کا تو یہ نتیجہ نہیں ہے کہ دنیا میں یہ ہم کو مطلب جھنجھوڑا جا رہا ہے, ڈیل دی جا رہی ہے, اسی پر ظلم کر لیا ہے. آپ کے فیلڈ میں ظلم کافی ہوتا ہے, یعنی کہ انسانوں پر بھی, خود ان جانوروں پر بھی. کچھ سال پہلے ہم نے ایک اونٹ پرچیز کیا قربانی کے لیے. جو خرید لیا نا, اونٹ والے نے ہمارے ساتھ جو تھے ان کو بولا, یا میں بھی شاید تھا, اور ہم کو ہی بولا کہ تھوڑا چارہ کھلا دینا. وہ اندازہ ہوا کہ اس کو یہ چارہ پورا نہیں کھلا رہے تھے, اونٹ کھاتا بہت ہے, روز کا 1000 روپے کا کھلائے گا کہاں سے چارہ اس کو. یہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, یہ حرام ہے ایسا کرنا. اپنا جو جانور اپنے اس میں ہے تو اس کو تو کھلانا پلانا یہ سب ہماری ذمہ داری ہے, اور کھلانا بھی وہ ہے کہ جو مطلب اس کے لیے مناسب ہو. اچھا, اب کھلاتے ہیں تو اس کو یوں پھلا دیتے ہیں, وہ دھوکے والی صورت کرتے ہیں جو اب لوگوں کو پتا ہوگا, اس طرح کرتے ہیں. یہ بھی دھوکہ ہے, یہ پھلا کر اور وزن بڑھا کر جو وزن سے بیچتے ہیں, ویسے کھلا کر پانی پلا کر اس کو موٹا تازہ کر کے وہ چڑھا دیا اس پہ چھابڑے پہ, تول دیا اس کو, تو وزن تو بڑھ گیا. یہ دھوکہ ہے, گناہ ہے. یہ سب نکلے گا قیامت کے دن. ابھی بھی نکل سکتا ہے, بیماریوں میں پریشانیوں میں, ڈاکو لے جائے, چور چکا لے جائے, بچے کی بیماری میں چلا جائے, ڈاکٹر لے جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر آخرت کا حساب کتاب وہ الگ, اور حساب کتاب اس میں نہیں ہے. یعنی جو سولڈ حرام ہے نا اس میں حساب نہیں ہے, اس میں سزا سنائی جائے گی, عذاب ہے. حساب تو حلال مال میں
کہ کہاں سے حاصل کیا، کہ کس طرح خرچ کیا، کہاں کہاں خرچ کیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ حلال میں حساب ہے، حرام میں نہیں ہے. حرام میں جہنم کا عذاب یا جو بھی سزا اللہ پاک دے، اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ کے بارگاہ میں. لیکن بہرحال حرام میں سزا ہے. تو آپ کا جو کاروبار ہے یہ مطلب یوں نازک ہے، تو جانوروں کو پالنا خواہ شوق کے طور پر ہو یا تجارت کی نیت سے، یہ نہایت حساس اور ذمہ داری والا کام ہے. اس کام میں انسان کی رحم دلی، خوف خدا اور اخلاقی معیار کا بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ بے زبان جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. یہ بیچارے اپنی تکلیف، بھوک پیاس اور بیماری بیان نہیں کر سکتے. یہ جانور ہمارے رحم و کرم پر ہیں. ان کی ہر تکلیف اور ہر ضرورت کا جواب دہ وہ ہے جو انہیں پال رہا ہے. لہذا ان کے ساتھ شفقت، نرمی وغیرہ کے بارے میں پوری ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. افسوس بعض لوگ محض مال کمانے یا بڑھانے کے شوق میں خاص طور پر بقر عید کے موقع پر قربانی کے جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں. جانوروں کی ایک شہر سے دوسرے شہر منتقلی کے دوران لوڈنگ ان لوڈنگ میں بے احتیاطیوں، خرچہ بچانے کے لیے ناکافی چارہ دینے، 2 دن کے لمبے لمبے سفر میں مسلسل کھڑا رکھنے، یا ان کے رہنے کی جگہ کا موسم کے اعتبار سے سردی، گرمی، بارش اور دھوپ سے بچاؤ کا انتظام نہ کرنے جیسی کوتاہیوں میں مبتلا ہونے والوں کو سخت مجرم اور گناہ گار بنا سکتی ہیں. ان سارے معاملات کا ذہن میں رکھنے والا خوف خدا اور رحم دلی کے جذبے سے سرشار شخص تو شاید اس کاروبار میں ہاتھ ڈالنے سے بھی سوچے. جانوروں کی پرورش، ان کے آرام، خوراک، پانی اور حفاظت کا خیال رکھنا کس قدر اہم ذمہ داری ہے، اس کو حدیث پاک سے سمجھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ان کے حقوق ضائع کر دے جن کے رزق کا یہ کفیل ہے. اچھا، اس کی شرح میں حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کا وہ مالک ہے ان کی خوراک روک لے، اس طرح کہ انہیں کھانا نہ دے حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو جائیں. یہ تو سخت ظلم ہے، بلکہ قتل ہے. یا اس طرح کہ انہیں بہت کم روزی دے جس سے وہ دبلے کمزور ہو جائیں، 2-4 فاقے کرا کر ایک وقت دے دے، یا پیٹ بھر کر نہ دے، یہ بھی ظلم ہے. اس حکم میں غلام، پالے ہوئے جانور سب شامل ہیں. بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت اسی لیے دوزخ میں گئی کہ اس نے پالی ہوئی بلی کو بھوکا باندھے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی. آج کل بعض قصاب جانوروں کو کئی وقت بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کرتے ہیں. یہ سخت ظلم ہے. شرعی حکم تو یہ ہے کہ شکم سیر جانور کو بھی، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اس کو بھی ذبح سے پہلے کھانا پانی دکھا لو، کھلا لو. علماء فرماتے ہیں کہ جانور پر ظلم کرنا انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ گناہ ہے، کیونکہ انسان تو کسی سے اپنا دکھ درد کہہ سکتا ہے، بے زبان جانور کس سے کہے؟ اس کا اللہ کے سوا فریاد سننے والا کون ہے؟ بھوکے پیاسے اونٹوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالکوں کی شکایت کی. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعلیٰ انتظامات فرمائے. خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، کہف روزے مصیبت پہ لاکھوں سلام. مفتی صاحب فرماتے ہیں، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم سگے بھائیوں سے وہ سلوک نہیں کرتے جو سلوک زمانہ اقدس میں غلاموں سے کیا جاتا تھا. اتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان کیے کہ ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا جاتا تھا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے پالتو پرندے جو گوشت یا انڈوں وغیرہ کے حصول کے لیے پالے جاتے ہیں، مثلا یہ کہ کیٹل فارم ہیں آپ کے، یا وہ مرغیوں کے جو فارم ہوتے ہیں، پتہ نہیں مچھلیاں اور کیا کیا آپ تو پالتے ہیں، تو ان کے لیے مرغی ہے، کبوتر ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں پالنا بلا شبہ جائز ہے، جبکہ انہیں تکلیف سے بچائے. تو حضرت کے جو لکھا ہوا ہے کہ مثلا مرغی، کبوتر وغیرہ کا پالنا بلا شبہ جائز ہے، جبکہ انہیں تکلیف سے بچائے اور دانہ پانی کا کافی دھیان رکھے.
مگر خیال رکھنے میں یہ تاکید ہے کہ دن میں 70 دفعہ یعنی بہت زیادہ مرتبہ دانا پانی دکھائے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، ورنہ پالنا اور بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی تمام مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیے آپ کا کام ایسا ہے کہ اس میں ذرا نماز کی پابندی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، سستی ہو جاتی ہے اس میں۔ اب گاہک لگے ہوئے ہیں، کیٹل فارم لائن سر بنے ہوئے ہیں کہ میں نے اگر نماز پڑھی تو ادھر چلا جائے گا۔ یہ ہرس اللہ پاک کے توکل سے آپ کو بعض وقت بھٹکا دے گی۔ ہم سمجھتے کہ گاہک سے ہم کو روزی ملے گی، روزی تو ہمارا رب دے گا۔ ہم نے اللہ کی نماز کے لیے گاہک کو جانے دیا، آپ نماز کے بعد آئیں گے 10 گاہک آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے انشاءاللہ نماز کی برکت سے۔ اس لیے وہ نماز کا ٹائم آ گیا، خلاص اب کوئی کام نہیں، چلو چلو نماز کو چلو۔ تو نماز کی پابندیاں کرنی ہے، ورنہ یہ کہ نماز فرض چھوڑنا یا جان بوجھ کر جماعت ترک کرنا جبکہ واجب ہو تو یہ بھی گناہ کے کام ہے۔ اور ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی اس کے فرض ہونے کا انکار تو کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے، چھوڑ دے، وہ فاسق، سخت گناہگار و عذاب نار کا حقدار۔ الحمدللہ نماز ایک عظیم نعمت ہے، جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جو فرض نمازیں نہیں پڑھے گا وہ عذاب نار کا حقدار بنے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، مشہور ان کی کتاب بہار شریعت۔ تو یہ فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خاروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ پڑھتے رہو نماز تو جنت کو پاؤ گے، چھوڑو گے اگر نماز جہنم میں جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو عاشقان رسول، نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے۔ نماز فرض ہے، پڑھنی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، طوفان ہے۔ ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھنا واجب ہونے میں کبھی معافی کی رعایت کی صورتیں ہوتی ہیں، وہی جیسے سخت بارش یا سخت اندھیرا ہے، مسجد کے بیچ میں حائل ہے، پانی کیچڑ وغیرہ نہیں جا پاتا، وہ صورتیں ہیں اس کی۔ ورنہ یہ کہ عام حالت میں جماعت واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہے، جب تک شریعت اجازت نہ دے جماعت کو ترک نہ کرے۔ جب بعض اوقات جانور خریدتے وقت گاہک کو اتنی سمجھ نہیں آتی، یا خریدنے والے کو جانور خریدنے کا تجربہ نہیں ہوتا، جب جانور گھر لے آتے ہیں تو گھر والے، رشتہ دار، بلکہ بس اوقات محلے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا لے لیا۔ اس میں مطلب کیٹل فارم والوں کو، جانور بیچنے والوں کو ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا کسٹمر آ جائے تو دنیاوی فائدے یا نقصان کو دیکھنے کے بجائے آخرت کے نفع پر ہاتھ رکھتے ہوئے، اگر وہ جیسے کہ بیچارہ پریشان ہو گیا جانور، اور واقعی تھا بھی ایسا، وہ بیچارہ ٹھگا گیا جس کو بولتے ہیں، اب وہ آیا دینے کے لیے، تو بعض صورتوں میں تو لینا ضروری ہو جائے، ہر صورت میں لینا ضروری نہیں ہوا جبکہ وہ سودا صحیح ہوا ہے۔ تاہم اگر چاہے ضروری نہ بھی ہوا،
یعنی جو آپ نے اس کو جس کوالٹی کا بتایا تھا وہ جانور اس کوالٹی کا نہیں ہے، اس لیے وہ واپس آیا ہے، جیسے بالکل بے عیب جانور ہے، اب وہ پہنچا تو پتہ چلے تو عیب دار ہے۔ اب یہ کہ وہ لینا ہی پڑے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اب لے کر مزید نہ لے کر گناہگار نہ ہو بلکہ اس کی رقم لوٹا دیں۔ اس پر لیپا تھوپی کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا عیب تھا اس میں جس کا بتانا ضروری تھا۔ اچھا، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عیب نہیں ہوتا، مطلب وہ آ گیا بیچارہ، اب اس میں آپ نہیں لیں گے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ لے لینا اور اس کے بدلے دوسرا دینا یا اس کی رقم دے دینا، یہ احسان ہوگا، احسان، اور یہ کار ثواب ہوگا۔ اس کی بھی حدیث پاک میں پذیر آئی ہے۔ اور جیسے کہ جو کسی نے مال لیا اور اب کہتے گئے مجھے نہیں چاہیے، آپ لے لو، اور آپ نے اس کی دل جوئی کر دی اور اس کو واپس لے کر پیسے دے دیے، اس کو اقالہ بولتے ہیں، ایک اصطلاح ہے اقالہ۔ تو اس کی حدیث پاک میں پذیر آئی ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کریم اس کی لغزشیں معاف کر دے گا۔ اب وہ لکھ کر رکھ دیتے ہیں خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے اسے، کیونکہ وہ بعض صورتیں ہوں گی کہ لینا واجب ہوگا، آپ کو ضروری ہوگا، تو یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ آپ کا لکھنا ویلڈ بھی نہیں ہوگا۔ اور بھی بعض چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس میں انقص مشورہ ہے کہ جو بھی آپ لکھیں یا جو شرائط طے کریں، وہ بات ہوتی ہے مطلب شرائط طے، تو اس کو علماء سے ری چیک کروا لیا جائے، جس دارالفتہ اہل سنت حاضر ہو جائیں کہ یہ شرطیں ہماری درست ہیں یا کیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بتا دیں گے کہ ہاں بھائی فلاں فلاں درست نہیں ہے، یا بولیں گے کہ بھائی یہ درست تو نہیں ہے لیکن یہ لفظ اس میں بڑھا دیں گے یا یہ لفظ نکال دیں گے درست ہو جائے گا، اس طرح کی وہ رہنمائی فرما دیں گے، تو پھر یہ کہ آپ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اپنے کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ آدمی خود یہ ہم جو بولیں جو طے کرے وہ طے ہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے اس کو آپ کو کسی کو یہ دیا تحفے میں نے کہا دیکھو یہ اس میں آپ کو پانی پینا ہوگا، اچھا آپ نے لے لیا، قبضہ کر لیا، اب یہ آپ کا ہو گیا، اب یہ کہ میں نے بھلے کہا تھا کہ پانی پینا پڑے گا اس میں، اب نہیں پیئیں گے گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہبا، یہ اس کو ہبا کہتے ہیں، گفٹ میں شرط جو ہے وہ نہیں مانی جاتی، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ ہاں اگر آپ نے کہا کہ میں بالکل اسی میں پیوں گا تو وہ ایک الگ صورت ہو جائے کہ آپ کے وعدے کی، لیکن ویسے مطلقاً آپ کو کہا کہ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، یہ لے لو کر کے اس میں یہ بھی کرنا، بیٹے کو بھی پلانا، فلاں کو مت پلانا، تو یہ شرطیں جو ہے یہ باطل۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک شخص جانور لے گیا اور واپس آیا اور اس میں آپ نے اس کو دے دیا اور اس میں سے عیب نکلا، اور ہمارے یہاں بعضوں کا دکاندار کا جیسے جانور بیچنے والے کا اگر اس کو پتہ بھی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کی ٹانگ میں یا آنکھ میں یا دانت میں یا منہ میں کوئی ایسا عیب ہے، اب وہ بتائے گا کہ یہ عیب ہے تو گاہک لے گا نہیں۔ اب اس کو اگر یہ کہہ دیا دیکھو بھائی یہ جانور ہے، یہ ٹارچ لائٹ، یہ سورج کی لائٹ، اب اس کو لے جاؤ چلاؤ دیکھو، وہ کیا اس کے تو مطلب دو چار بھائی بہنوں کو بھی نہیں ملے گا، اسی جگہ اس کا عیب ہے۔ اب لیکن اس نے واضح کر دیا کہ بھائی اس کو اب چیک کر لو، اب بعد میں نہیں بولنا کہ اس میں کوئی عیب نکلا ہے، اب وہ بھی تو ہمارے وہ ہوگا، وہ گھمائے گا پھرائے گا دیکھے گا، بولے گا ٹھیک ہے لے گیا، اب گھر گئے تو پتہ چلا گئے یہ تو اور کا کچھ نکل گیا، اب وہ جانور واپس لے کر آئے گا تو ہم بول دیں گے بھائی ہم نے تو وہ کہا تھا کہ اب چیک کر کے لے جاؤ، آپ نے چیک کر کے لے گیا، ہم نے تھوڑی بولا تھا کہ اب یوں لے جاؤ، تو وہ بولے یار تو اب ایسی صورت پہ کیا، ہم نے بتا دیا تھا کہ بھائی یہ آپ دیکھ لو جو ہے، ایسی صورت میں تو جواز ہے، اس نے دیکھ بھال لیا نا، سب چیک کر لیا، اب دھوکہ تو ہم نے نہیں دیا، اس نے کھایا۔ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ خیر خواہی کے تو خلاف آ جائے گا۔ اچھا اس کی نہیں، آپ نے وہ بیچارہ اس کو کیا سمجھ پڑے، اس کی خیر خواہ تو یہ تھی کہ دیکھو بھائی اس میں یہ ہے، اب آپ دیکھ لیں لینا ہے تو، اب وہ نہیں لے گا، آپ بولیں گے یار یہ کیا بولا تو
کہا گیا یہ بھولے گیا, یہ نہ جانے کتنوں کو لانے کا سبب بن جائے بعد میں کہ یار یہ آدمی ہے سچا یار. ایسی بات جو مطلب نظر ہی نہ آتی ہے مجھے, دوربین سے بھی میں نہیں دیکھ پاتا تھا, بیچارے نے بتا دیا یہ سچا آدمی ہے, اسی کے بعد چلتے ہیں. تو اور اس بار تو نہ لیا اس نے, آئندہ تمہیں ہو سکتا ہے کہ 2 جانور لے جائے, 4 جانور لے جائے, 2-4 گاہک لے جائے کہ یہ آدمی صحیح. وہ تو جب آئے گا لینے کے لیے آئے گا, لیکن اس کا دوستوں سے کان نے بولا ہے اور سچ بول, اور سچ بول, دیکھ گیا نا گاہک, تو یار تو صحیح بول رہا ہے, گاہک تو چلا گیا, اب کیا کرے. تو یوں مطلب کہ اب اپنا وہ کیسے ایمان کو مضبوط کرے بندہ نا. یہ کہ جیسے اب اس کو یوں وہ چیز نظر آ گئی گھر جا کر, آپ تو ٹھوکے, آپ نے بول دیا تھا دیکھ بھال لو, آپ نہیں لیا اس سے, آئندہ وہ آپ کے پاس آئے گا نہیں. ہے بڑا چالاک. اس میں بعض چیزیں ایسی ہوں گی, بعض عیوب, جیسے دانت چپکائے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا. اب یہ کہہ تو رہا ہے کہ دیکھ لو, اب ظاہر ہے کہ جو چپکاتا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کہ پتہ تو نہیں چل. جیسے آپ نے بھائی صاحب نے فرمایا کہ دم لگا دی, کلر لگا دیے. ہاں وہ ایسی چیز کا ہاں ہے گنجائش تو ہے, پر رسک تو رسک فیکٹر تو ہے اس میں. جو خفیہ عیب ہے اندر مرض ہے اس کے, وہ پتہ نہیں چلے گا. جی جی, وہ راستے میں جا کر گر پڑے گا. آپ نے دوا انجیکشن جو بھی دینا ہے وہ دے کر اس کو چلا دیا. اچھا پھر عام طور پر بولتے بہت غریب ہے, بچہ بھی چلا لے گا. یہ واقعی غریب ہوتا ہے جب اپنے ہال میں ہوتا ہے نا, ریوڑ میں, یہ جیسے باہر نکلتا ہے بھوں بھوں کر کے گاڑی کی آواز آتی ہے نا, تب یہ اس کی غربت کا تماشا بنتا ہے. یہ غریب تو یہ عام طور پہ ان کے منہ پہ ہوتا ہے, یہ غریب ہے, 2 دانت کا ہے, بہت شریف ہے وغیرہ. یہ مالدار بھی مانتا ہے کہ غریب شریف ہوتا ہے. تو یہ نہ بولا جائے غریب ہے بھائی, غریب ہے تو غریب ہے, امیر ہے آپ کے سامنے. خیر, اب الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا کھیل جو ہے نا, اب یہ تو ایک دم سے ایک بار سننے کا اب بھی سمجھ بھی آ رہی ہوگی, پھر جب یہ اپنے ماحول میں بندہ جاتا ہے نا, پھر اطراف میں اور لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا, یار نہیں یاری مولانا تو چویا کر, یہ تو بولتے رہتے ہیں یار اپنے گھروں نا یار, ان کو موج لگی ہوتی ہے, کوئی پکی پکائی مل جاتی ہے اور ہم کو بولتے ہیں کہ یوں تو یوں. تو یہ شیطان جو ہے اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مولانا اپنی طرف سے نہیں بولتا, جو اللہ رسول کے احکامات ہیں, جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, سمجھے ان کی باتوں کی روشنی میں ہم کو سمجھاتا ہے. اچھا کوئی جانوروں کے لیے میں آپ کو وہ بتا دوں, جیسے کہ دم کرنے کا, جانور بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں, یا بیماری سے اس کی حفاظت کے, یا اللہ 49 بار 49 ٹائمز پڑھ کر جانور, خصوصاً بقر عید کے خوبصورت گائے بکرے وغیرہ پر دم کر دیجئے, انشاءاللہ الکریم نظر نہیں لگے گی. ایک اور آیت مبارکہ لکھنی ہے, سلام علی نوح فی العالمین, جہاں قربانی کے جانور رکھے گئے ہوں, کیٹل فارم, بھینس کے باڑے, گھوڑے کے طویلے وغیرہ کے دروازے پر, یا جو جانور اپنے گھروں میں ویسے ہی پالتے ہیں, تو دروازے پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی فریم بنوا کر یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر لگا دیجیے, انشاءاللہ الکریم سانپ, بچھو اور دیگر موذی چیزوں اور خطرناک بیماریوں کے جراثیم وغیرہ سے جانوروں کی حفاظت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد مبین اتاری, بھینس کالونی, کراچی سے. حضور میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی کاروبار کا آغاز کرنا ہو یا کیٹل یا کوئی فارم کا افتتاح کرنا ہو, اس وقت میوزک چلانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ میوزک تو حرام ہے. اب یہ افتتاح کر رہے ہو یا اختتام کر رہے ہو, میوزک تو موبائل فون میں بھی میوزیکل ٹیون ہوتی ہے, یہ بھی منع ہے, اس سے تو بچنا ہوگا. جس نے کیا ایسا تو توبہ کرے. افتتاح کرتے ہیں, پہلے تو تلاوت سے کرتے تھے, پہلے جو میں نے دیکھا ہے دکان کی اوپننگ قرآن خوانی کرتے تھے. اب معاذ اللہ سی تبدیلی آ اچھا گئی. یہ بھی ہوتا ہوگا نا, ہاں تلاوت ہوتا بھی ہے, ہو سکتا تلاوت پھر بعد میں پھر تلاوت صحیح ہوتا ہے. تو کوئی وجہ ہو سکتا ہے بجاتے ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آج کل ایک مارکیٹ کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی سودا جیسے ریورس ہو جاتا ہے
کسی بھی وجوہات کے باعث اور اس کا ٹوکن ڈال دیا جاتا ہے سودے میں، تو کیا وہ اب یہ سب کا مارکیٹ کا ایک رول بنا ہوا ہے کہ اگر آپ نے سودا کر لیا تو آپ کا اگر ٹوکن واپسی مانگتے ہیں کہ کوئی بھی وجوہات بن جاتی ہے بیانے کے طور پہ، تو وہ نہیں دیا جائے گا. اگر منڈی جاتے ہیں وہ بھی یہی اصول بنا ہوا ہے، کراچی کی جو سپر ہائی وے کی منڈی ہے، یا پھر آپ پنجاب چلے جائیں، یہ اصول ہے کہ آپ کا بیانہ کھا لیا جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اور بھی کام میں یہ بیانے کی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ بیانہ واپس دینا ہوگا، ضبط نہیں کر سکتے. پہلے آپ نے بول بھی دیا اگر بالفرض کہ ہم ضبط کر لیں گے واپس نہیں دیں گے، تب بھی دینا تو ہوگا. ہے تو اس کا یہ مالک ہے اس شخص جس نے دیا آپ کو. یہ ہمارے بنائے ہوئے اصول ہیں کاروباری، ہم نہیں دیں گے. اور ایک کنڈیشن ایسی تھی کہ جیسے ایک قربانی والے تھے، ان کا سودا ہو گیا اور وہ جانور جو ہے نا، مطلب کسی وجوہات کے بعد ان کو نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ وہ پیچھے قربانی والے کا پل رہا تھا اور وہ اس کی پلائی نہیں دے پا رہے تھے. انہوں نے کہا تھا اس کو آپ سیل کر دیں. اب جب وہ سودا ہو گیا تو جو جن کا جانور تھا انہوں نے اپنے گھر میں جب کنڈیشن بتائی کہ میں نے اپنا جانور سیل کر دیا ہے، تو ان کے گھر والوں نے بولا کہ آپ نہیں دو، ہم اس کو کسی طرح رکھ لیں گے. لیکن سودا ہو چکا ہے، سامنے والی پارٹی نے ٹوکن بھی دے دیا. اب وہ جو سامنے والی پارٹی جس کو جانور چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اگر سودا مجھے نہیں دیتے تو آپ کو جو بیانہ ہے وہ آپ کو ڈبل کر کے دینا پڑے گا. تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی غلط ہے. اور وہ اس چیز پہ ڈٹے ہوئے کہ ہم نے مفتیوں سے بھی پتہ کیا ہے اس چیز پہ. اب ہر مسجد کا امام مفتی نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. تو اس چیز پہ تھوڑا سا بتائے کہ خالی بول دیتے ہیں بس ہم نے مولانا کو پوچھ لیا ہے. مفتی بھی عام طور پر مولانا کو پوچھ لیا ہے. وہ ہر مولانا ضروری نہیں کہ جواب دے. اور ویسے ہی مطلب مولانا بھی ہے، کوئی بیپاری ہو، وہ داڑھی رکھی ہو، اس کو پوچھ لیا، یوں بھی بولتے ہوں گے. نہیں، بیانہ بھی واپس کرنا ہے، بیانات اور ڈبل بیانے کا بھی اب وہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ ڈبل دو. بیانہ تو واپسی دے رہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ڈبل کر کے دو. یہ اس کا حق نہیں رکھتا وہ مانگنے کا، پر ایک ہی بیانہ ملے گا اس کو بس جو انہوں نے دیا ہوا ہے. اب حضور یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ بیانے کا، اب ایک شخص بیانہ دے گیا اور کہا کہ یہ میں آپ سے لے لوں گا. اب اس کے بیانے کے عوض اس نے جانور کے معاملے میں کچھ یہ کیا، تھوڑا بہت اپنے پیسے بھی خرچ کیے وغیرہ وغیرہ. اب وہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں لینا ہو، مجھے بیانہ واپس. وہ بولے یار آپ کے بیانہ تو چلو واپس لے، لیکن میں نے جو یہ تھوڑا بہت خرچہ کر دیا، اب یہ میں اپنے خرچے کا کیا کروں؟ وہ بولے گا یار وہ تو بیانے سے کاٹ سکتا ہے، نہیں کاٹ سکتا، اور وہ جو خرچ کر دیا اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ مطلب جو کاروبار کر رہے ہیں وہ یہاں پہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ چلو بیانہ واپس کرنا ہے، لیکن جو اس کے بیانہ لینے کے بعد جو ہمارے جو مطلب 2 پیسے لگ گئے تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ شرعی اعتبار سے جب سودا ہو چکا تو سودا تو لازم ہو گیا. جس نے مال خرید لیا اس کو اب پیسے دینا لازم ہے، جس نے بیچا ہے اس کو وہ چیز دینا لازم ہے. اب اگر جو ہے وہ خریدنے والا یا بیچنے والے کو گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں بیچو، واپس لے لو، تو اب اس کا خریدنے والے کو کہنا کہ میں نہیں دے رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے. سودا جب ڈن ہو چکا تو اس کا رکھنا اب جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ راضی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس سودے کو فسخ کرتے ہیں یعنی اکالہ کرتے ہیں، واپس کرتے ہیں، سودا ختم کر دیتے ہیں، باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی یوں نہیں کہ آپ اتنا اوپر دیں گے یا اتنا آپ دیں گے. نہیں، جتنے پیسوں پر ہوا تھا اب یہ معاملہ ختم باہمی رضامندی سے کیا جا سکتا ہے. لیکن جب سودا ہو گیا تو اس کو چیز جو ہے وہ واپس دے دینا جس نے خریدی ہے لازم ہے، اور اس کو پیسے دینا لازم ہے. اب پیسے والا کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، سودا ختم کر دیں، تو بھی اس کی مرضی ہے. اور جانور والا کہتا ہے کہ میں جانور نہیں دے رہا ہوں، تو اولاً تو اس کا یہ کہنا ہی جائز نہیں میں نہیں دے رہا ہوں، سودا ہو چکا. اب اگر جو ہے یہ نہیں دینا چاہ رہا تو ایسا نہیں ہے، سامنے والا راضی ہوگا تو سودا ختم ہوگا تو چیز اس کے پاس آ گئی، اور اس نے جو رقم لی ہوئی ہے بطور بیانہ یہ اس کو واپس کرے گا.
اب رہی یہ بات کہ اس نے خرچہ کیا جانور کے اوپر، خرچہ تو یہ ہے کہ کھلانا پلانا ہے. ظاہر ہے کہ جب جانور اس کے پاس کھڑا ہے تو اس کو کھلائے گا پلائے گا تو صحیح نا، ابھی اس کی ذمہ داری ہے، تو یہ خرچہ بھی نہیں لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی سوال کو تھوڑا سا میں کنٹینیو کرتا ہوں. نارملی ہوتا یوں ہے کہ کوئی جانور ایک فارمر کسی کسٹمر کو بیچ دیتا ہے عید سے 25 دن پہلے، ایک ٹوکن لے لیتا ہے 50,000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ہے. وہ کسٹمر کہتا ہے میں عید سے 3 دن پہلے اٹھاؤں گا. ایسے میں جب وہ 3 دن پہلے اٹھانے نہیں آتا اور کسٹمر سودا کینسل کر رہا ہے، اب فارمر کے پاس ٹائم گزر چکا. ایسی صورت میں وہ بیانہ واپس کرنا ہوگا چونکہ فارمر تو اب نقصان میں آ گیا. جیسا کہ ایک مارکیٹ کا ایک ڈائنامکس ہے کہ شروع کے 20-25 دن پہلے جانور اچھی قیمت پہ بکتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ریٹ نیچے چلے جاتے ہیں. چونکہ لوگوں نے خریداری کر لی ہوتی ہے تو آخری میں خریدار بہت کم بچتا ہے. تو پھر عید سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے وہ جب وہ کسٹمر کہتا ہے جی مجھے نہیں چاہیے، اس صورت میں فارمر کا وہ جانور اس قیمت میں نہیں بکے گا، ڈیفینیٹلی اس کو نقصان ہوگا. ایسی صورت میں شرعی حکم کیا ہے کہ اس کا بیانہ واپس کیا جائے، یا وہ جو آپ نقصان کرے گا جانور اس وقت اسی قیمت کا تھا لیکن اب نیچے آ گیا، اب چونکہ خریدار ختم ہو گئے، ہر آدمی 8-10 دن پہلے جانور خرید کے گھر لے جاتا ہے. اس صورت میں اس بیانے کا کیا حکم ہے، واپس دینا ہے یا وہ جو نقصان فارمر کرے گا اس کا کیا حکم ہے؟ بیانہ تو دینا ہی پڑے گا، لوٹانا ہی پڑے گا بیانہ، مطلب بیانہ واپس دینا ہے. اب وہ فارمر نقصان میں آ گیا. فارمر سودا کینسل نہیں کرے نا، یعنی لازم ہو چکا نا. فارمر بولے کہ اب لے جاؤ، یہ جانور میرا نہیں ہے آپ کا ہے اور مجھے پیسے ہی چاہیے. نہیں لیکن جو خریدار ہے وہ کہتا ہے جی اب مجھے نہیں چاہیے، کوئی بھی وجہ بتا سکتا ہے. شرعی اعتبار سے خریداری لازم ہو چکی ہے، اب وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا مجھے نہیں چاہیے. تو اب اگر وہ شریعت کے اوپر آ رہا ہے تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا بھائی شرعی اعتبار سے ہمارا سودا ہو چکا، ڈن ہو چکا، اب میں واپس نہیں کر رہا ہوں، یہ جانور لیں اور مجھے پیسے دیں. وہ کہتا ہے پیسے نہیں دے رہا، وہ آتا ہی نہیں اٹھانے کے لیے. اس کے لیے عدالت ہوتی ہے جنرلی، مطلب ایک سسٹم ہے شریعت میں. کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا تو اب آج کل کیا کرتے، قرضہ وصول کرنے کے لیے بدماش لگا دیتے ہیں پیچھے، بدماشوں سے ترکیب بناتے ہیں، آدھا تیرا آدھا میرا، یار بالکل ہی ڈوب گئے تھے پیچھے تو نکلوا دے. یہ غلط طریقے، مطلب ہم اس کا بیانہ واپس کر دیں. اب یہ آپ اس پر قبضہ کریں گے، آپ کا ہے تو بیانہ واپس کرنے کی صورت بھی تو نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے مال تو اسے سودا ختم کیا ہی نہیں ہے. تو بیانات اب وہ بیانہ نہ آ رہا، اور جو مال کی قیمت تھی اس قیمت کا ایک حصہ اس کے پاس ہے. جی ہاں وہ کمی، اور وہ بیانہ تو نہ آ رہا. مثال کے طور پر اگر اس نے 10 لاکھ کا جانور لیا ہے اور اس نے 2 لاکھ روپے بطور ایڈوانس دے دیے، اب وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے جانور نہیں چاہیے، لیکن اب وہاں جانور اب یہ سودا ختم نہیں کر سکتا. جی تو آپ اس کو یہی کہیں گے بھائی جانور تو آپ کا ہی ہے، 8 لاکھ روپے آپ مجھے دے دو، 2 لاکھ روپے آپ کے میرے پاس پڑے ہوئے. وہ جو 2 لاکھ روپے وہ بطور بیانہ نہ رہا. بیانہ تو ویسے ہی قیمت کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے جو ایڈوانس لیا جاتا ہے. لیکن اصل جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سامنے والا ہے نا اس کو اٹھا کر دے دیں گے تو وہ 8 لاکھ بھی نہیں دے گا. جی ہاں. تو یہ ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ جو ابھی سودا پھر رہا ہے تو یہ پیسے کہاں سے ادا کرے گا. جانور بولے جانور لے جاتا، بولا ٹھیک ہے لے جاتا ہوں، 8 لاکھ روپے نہیں ہے، پیسے بھی گئے جانور بھی گیا. جہاں تک بیانے کی واپسی کا ایک معاملہ ہے، اس میں دیکھیں ہمارے اس کام میں ایک نوعیت ایسی ہے کہ یہ شوق سے ریلیٹڈ ہے. اب اس میں ہوتا یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 4 الگ الگ کیٹل فارمرز کو 50-50 ہزار روپے بیانہ دے کے 4 چیزیں رکوا لیتا ہے، اور اس کے بعد 3-4 دن تک جو ہے وہ اپنے سارے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو دکھاتا ہے کہ اب اس 4 میں کون سی اچھی ہے. اور پھر اس میں سے جو فیصلہ ہوتا ہے نا اس میں سے وہ کوئی ایک خریدتا ہے اور باقی 3 کو جا کے کہتا ہے یار میرا جو ہے نا میں نہیں اٹھا سکتا، یا مجھے کچھ اور سمجھ آ گیا، یا میرا سودا جو ہے وہ کینسل ہو گیا. اب اس صورت میں آپ مجھے بتائیے کہ جب ٹائم کا وقت کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو اور قیمتی جانور ہو، اور پلس جب وہ 25,000 50,000 یا 1 لاکھ روپے پہ اپنی قیمت کو روک لیتا ہے، مطلب اپنی قیمت دے کے جانور روک لیتا ہے، اس کے بعد کوئی اور گھاک آتا ہے تو ہم بھی نہیں بیچ پاتے اس کو کہ یہ تو بک چکا ہے، کیونکہ ہم نے تو پھر اس کو بھجوا دینا ہوتا ہے الگ کہ اس کو بکے ہوئے مال میں کھڑا کر دو، اور دوسری چیز لا کے ڈسپلے میں کر دیتے ہیں. اب 4 دن کے بعد وہ آتا ہے کہ یار یہ میری امی کو سمجھ نہیں آیا، یا جو ہے یار یہ مجھے مہنگا لگ رہا ہے، یا میری رینج نہیں ہے، یا میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے لال نہیں سفید چاہیے. اب وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس صورت میں اگر ہم اس طریقے سے ہی بیانے اگر سب کو ہم جیسے واپسی کرتے رہیں گے تو یہ تو ساری منڈی کے سارے جانور ایک ہی آدمی روک لے گا لاکھ روپے دے کے، پھر فیصلہ کر لے گا کہ مجھے 10 میں سے 2 لینا ہے، 1 لینا ہے یا 4 لینا ہے. آپ لوگ کرتے کیا ویسے موقع پر؟
ایسے موقع پہ تو ہم سمپلی دیکھیں جو مفتی صاحب نے بات کی کہ ہمارا تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کو ہم کہتے بھی تربیت بھی یہی کرتے ہیں. اچھا عموماً ہمارے پاس ایز اے ایسوسیشن کبھی کبھی قاضی کا کردار بھی ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے. تو آج ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ جب ہمارے پاس 2 لوگ آئیں گے تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی آج 10 روز کے بعد یہ آیا تم سے 50,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ واپس لینے تو اس کو واپس کر دو. بیانہ ہم نہیں رکھ سکتے, جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے ایک ہیجان پھیل جائے گا مارکیٹ کے اندر کہ فارمرز جو ہے وہ اس تقدوں میں ہی رہ جائیں گے کہ یار یہ واپس آئے گا تو میرا سودا ہے. اب وہ صورت میں کسی اور سے سودا کر لے تو بھی مشکل میں آ جاتا ہے, اور نہیں کرتا تو اس کو پتا ہے کہ وہ 5 میں سے کوئی 1 خریدے گا یا 2 خرید لے گا جب بعد میں یہ چیز آتی ہے. تو اس لیے ہم تو سب سے یہ کہتے ہیں کہ بھاری رقم لے یا پوری رقم لینے کے بعد اس کو جو ہے اس کی چیز روکے. رقم دینے کے بعد بے شک اس کو جب اٹھانی ہے عید سے 3 دن پہلے, 4 دن پہلے, 5 دن پہلے, اس تک کی کھلائی وغیرہ سب کے ساتھ اس کے ساتھ سودا کرے اور پھر مقرر وقت پہ اس کو ڈیلیوری دے دے. کوشش یہ کرے کہ ایک ہی دفعہ میں پوری رقم لے. اور اگر بیانے کی بات ہوتی ہے تو جب فارمر 2 لاکھ اور لاکھ بیانہ روکتے ہیں نا تو اس کے بعد اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ اس کو تو نقصان ہوتا ہی ہے, ایونچولی اس کو نقصان آتا ہی ہے. وقت کا بھی نقصان آ رہا ہوتا ہے اور آتے ہوئے گھاک کا بھی ہوتا ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آنے والے گھاک, یہ بھی ایک قدرتی بات ہے کہ جو بک جاتا ہے اسی پہ گھاک ہاتھ لگاتے ہیں, یار ای واری کپ نہیں, اچھا یہ بیچا بھی ہے بس بچے کی عید پسند اچھی رہی. تو اب اس صورت میں ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ آپ نے جو بتایا نا کہ ہم بیانے والا سودا نہیں کرتے, دی بیسٹ. بہرحال یہ کہ بیانہ روک نہیں سکتے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے یعنی کہ سودا نہ ہونے کی حالت میں بیانہ ضبط کر لینا جیسا کہ جاہلوں میں رواج ہے, ظلم سری ہے, کھلا ظلم ہے. یہ ہم روک نہیں سکتے بیانہ, شریعت کا اصول ہی ہے. اب یہ جو بھی ہوا نا یہ ہمارے سمجھو گناہوں کی سزا ہے کہ لوگ یہ دھوکے کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اب یہ جو کرے گا بھی کیا 4 جانور 5 جانور, یہ تو کسی کے ساتھ ایسا کبھی زندگی میں ہوا ہوگا. ہر ایک اتنی مصیبت میں پڑے گا نہیں تو 4 جانور کا سودا کرے, سب سے لڑائیاں کرتا پھرے کہ میرا بیانہ دو, جانور لے لو. کبھی کبھار ہوا ہوگا یا ویسے ہی ایک آپ نے سوچا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے. یہ کبھی کبھار ہو تو اب اس میں صبر و ضبط کے ساتھ تھوڑا نقصان برداشت کر لیا. اب آپ نے 10 جانور بیچے, اس میں سپوز کرو کہ 10 لاکھ روپے آپ کما چکے. اب 11واں یا 12واں جانور تھا, اس میں ایک اس طرح کا معاملہ ہوا, اس میں آپ کو لاکھ یا 50,000 روپے نقصان ہو رہا ہے. تو مطلب برداشت کر لے آدمی, یہ سمجھ میں آتا ہے. مارا ماری اور جھگڑے اور گالی گلوچ, دھمکیاں دینا, دھمکیوں میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. میں کر لوں گا, وہ کر لوں گا, دیکھنا کر کچھ نہیں سکتا. کرنا آسان تھوڑی ہے. ہر ایک کو نہ بدماشوں سے اپروچ ہوتی ہے, بدماشوں سے دوستیاں کرنا بھی خطرناک ہوتا ہے. ان کی دوستی بھی خراب, دشمنی بھی خراب. یہ پھر وہ جینے نہیں دیں گے, یہ پھر ساری زندگی آپ سے بھدتے رہتے رہیں گے. اب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے جو شریعت نے طریقے بتائے, یا تو تھانہ ہے اپنے پاس, تھانے میں کوئی ترکیب بنتی ہے تو وہاں فریاد کرے, کیس کرے, تو یہ صورت ہوتی ہے. باقی اب ہم دلائل تو دے سکتے ہیں کہ یار یوں ہو گیا تو آپ کرو ہی مت نا یار. اب آپ چاہیے بھی اتنے سے گزارا نہیں ہے, اتنا کرنے جاتے ہیں تو اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بس صاف ستھرا سودا کرے کہ بھائی ہم مطلب ٹوکن پہ کام نہیں کرتے, وہ خلاص. تو کم از کم یہ مسئلہ آپ کا حل رہے گا, آپ لالچ میں نہیں پڑیں گے. تو اس میں گزارش یہی ہے جیسا امیر علیہ سنت نے فرمایا, اصل میں جو 4 جانور مطلب 4 بندے روک رہے ہیں تو ان کو بھی تو یہ ایک ہوتی ہے نا کہ ہمارا چلو جانور بک ہو گیا. ورنہ اگر وہ یہی اصول اپنا لیں کہ بھائی ہم نے بیانے پہ کام نہیں کرنا, یا پھر یہ ہے کہ ہم 25% یا 50% بیانہ لیں گے, تو جب اتنی رقم کوئی پھنسا جائے گا تو پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹے. جب کہ اس کو یہ خوف بھی ہو کہ مارکیٹ میں یہ ہے کہ بیانہ ضبط ہو جاتا ہے, خوف تو ہوتا ہے نا سامنے والے کو کہ مارکیٹ میں رواج یہ ہے, ٹوکن پہ کام نہیں کریں, ہم بیانے پہ کام نہیں کرتے ہیں, یا 50% آپ ہمیں جو ہے وہ دے دیں, 75% دے دیں. تو اس صورت میں اس سے چھٹکارا تو ہے, ورنہ تو پھر جو شرعی حکم ہے جیسے کوئلے کو صاف نہیں کر سکتے, تو یہ کوئلہ ہے, اس کو جتنا صاف کریں گے وہ کوئلہ ہی رہے گا. ہاں پتھر پر اگر کالک لگی ہو تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے.
تو جو شریعت کا اصول ہے وہ تو اسی طرح ہی رہے گا. ہمیں اپنا طریقہ، جیسے اب پتہ چل گیا کہ بھئی یہ والا معاملہ ہم نہیں کر سکتے، یہ جو مارکیٹ میں رائج ہے نا، یہ اصل میں ہم ہی نے کیا ہوا ہے. کچھ ہمارے تحفظات ہیں، کچھ خریدنے والے کے تحفظات ہیں، کچھ ہم نے اس کو جو ہے وہ رسی میں لانا ہے، کچھ اس نے ہمیں لانا ہے. تو ہم اپنا طریقہ ہی ایسا تبدیل کر لیں کہ جس میں ہمارا نقصان والا پہلو جو ہے وہ کم ہو. جی اسی سوال پہ ایک بات مجھے بیان یہ اٹک کرنی گیا تھی. ہاں بیانے والے پہ واپس نہیں کروں گا. نہیں لیں گے آپ سے. اچھا ٹھیک ہے. میرا کہنا یہ تھا کہ جیسے 10 لاکھ روپے کا کوئی جانور خرید لیتا ہے اور اس سے 2 لاکھ روپے یا لاکھ روپے ہم بیانہ لے لیتے ہیں. اب اس کو واپس دینا تو بالکل دینا ہے کیونکہ اس کو رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم اس سے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس جانور کے مالک تو آپ بن گئے، ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو بیانہ واپس نہیں دیں گے، لیکن یہ جانور آپ کا 10 لاکھ روپے کا آپ نے پرچیز کیا ہے، 11 کا بکے آپ کا ہے، 8 کا بکے آپ کا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے مالک آپ ہو، ہم نے تو آپ کو بیچ دیا. اب بیان آپ ہم سے واپس مانگ رہے ہو تو جانور آپ کا کھڑا ہوا، یا تو آپ یہاں پہ کھڑے رکھ کے بیچ دیں یا پھر ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. یہ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جب سودا ہو گیا تو جانور اس کا ہو گیا. وہ جانور اس کا ہو گیا. آپ اسی پہ پکے رہیں کہ بھئی ہم سودا کینسل نہیں کر رہے. تو جب آپ سودا کینسل نہیں کریں گے تو اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، یا پھر دوسری صورت یہی ہے کہ آپ اس کو بول دیں کہ آپ کا جانور ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. جتنی آپ کی رقم آپ نے ہمیں دینی ہے وہ کاٹ لیں گے، بقیہ جو رقم بچے گی وہ آپ کو واپس کر دیں. اچھا تاجر بھی تو ریسیل اس سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. اچھا اب نیا مطلب اس سے کہ چلو میں لیتا ہوں لیکن اب میں اتنے دوں گا. ہاں یہ ہم خود خرید سکتے ہیں پھر اس سے. نہیں، ابھی اصل میں قیمت ادا نہیں کی ہے. اچھا قیمت دینے کے بعد. اور حضرت اس صورت میں اگر وہ بیانہ چھوڑ کے چلے جائے کیونکہ اس کو پتا ہے میرا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس بیانے کا پھر کیا کیا جائے؟ اسی کو بلا کے دے دیا جائے. نہیں اگر وہ تو آ نہیں رہا نا کیونکہ اس کو پتا ہے میں تو پھنس گیا. فون نمبر تو رکھا ہوگا. جی جی نہیں، وہ آئے اس وجہ سے نہیں نمبر رہا، ہوگا آپ کے پاس. وہ آئے اس وجہ سے نہیں رہا حضرت کہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو میری اب چیز ہے اور میں اس میں نقصان زیادہ کر جاؤں گا. رضامندی سے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ میں بیانہ چھوڑ دیتا ہوں، تو اس صورت میں کیا کیا؟ رضامندی سے نہیں چھوڑ رہا، ڈر کے چھوڑ رہا ہے. رضامندی سے ڈالے گا مسجد کے چندے میں. ہاں وہ فون نہیں اٹھا، وہ ڈرتے ہیں. اصل میں نے عرض کیا نا کہ اس کا حل وہی بے آنے پر کام ہی نہ کیا جائے. تھوڑا مطلب ہرس تو ہے آدمی کو کہ یار، لیکن مسائل کتنے اس میں تو نہ کیا جائے، بھوکے تھوڑی مر جائیں گے. مالدار بننے کے طریقے کا یہ اصول جو بیان میں بیان ہوا نا، ادھار نہ بیچے. ادھار ہو. عبد الرحمن بن عوف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی تھا. تو یہ ہے ہماری مارکیٹ میں بھی یہی ہوا تھا. میں گارمنٹس کا کام کرتا تھا نا تو پورا کیش ڈیلنگ تھی، لیکن آہستہ 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 وہ ادھار مال بیچنا شروع کیا. میں بھی دکانداروں کو سمجھاتا تھا یار اچھا خاصا کیش میں جا رہا ہے، پیسے پھنس جائیں گے، مال پھنس جائے گا، یہ مال افریقہ جاتا ہے، پیسے واپس کیسے آئیں گے. نہ نفع زیادہ ہو گیا تھا، بیچنا شروع کیا تو وہ کہتے کہ رسی بھی گئی گدھا بھی گیا. ایسے جو گئے وہ ایسے ڈوبے، اب افریقہ کا نائجیریا جائیں گے پیسے واپس لینے کے لیے، وہ خود واپس واپس آئے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. فراڈ سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ بتا دوں. جی جی. فراڈ سے حفاظت کے لیے بارگاہ رسالت میں ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، بیچنے میں خریدنے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں. فرمایا جب خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو لا خلابہ. لا خلابہ اس کا معنی یعنی دھوکہ نہ ہو. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ ارشاد فرمایا. تو چنانچہ یہ صاحب جو تھے یہ کہہ دیا کرتے تھے لا خلابہ. یہ ہر کام کے لیے کارآمد ہے. مثلا دکان مکان، کسی طرح کا سامان، گاڑی، قربانی کا جانور وغیرہ لینے یا بیچنے کے لیے جائیں یا کسی بھی کام کے لیے جائیں، راستے میں لا خلابہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم دھوکہ نہیں ہوگا، کامیابی ہوگی. اگر روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ لا خلابہ 100 بار پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کے کرم سے رکا ہوا کام بھی پورا ہو جائے گا.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं गाय के, उमूमी तौर पे जब दूध के बाद 6 महीने से लेके 1 साल के दौरान, तो हम उनको बांध के नहीं खिलाई पिलाई करते। वो एक खुली मैदान में, या डक कहते हैं हम उसको, कि खुले डक में सारे बच्चे एक साथ होते हैं, तो उसमें वो अक्सर अपने कान को खा रहे होते हैं, अपनी पूंछ को खा रहे होते हैं दूसरे बच्चों की, एक दूसरे की, तो उसमें कान अक्सर कट जाते हैं। किसी के कान ज्यादा कट जाते हैं, किसी के कम कट जाते हैं। अब ये उस वक्त तो जख्म सूख जाता है, वो बहुत माइनर सा होता है, लेकिन आगे जाके जब वो बड़े कुर्बानी के यानी कि 2 साल की उम्र पे पहुंचते हैं तो उनका कुछ हिस्सा कानों का नहीं होता, जबकि वो ताज़ा जख्म नहीं है, वो बचपने में वो खेल कूद के दौरान हुआ है उनके आपस में। तो ऐसी सूरत में इन जानवरों की कुर्बानी के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो ये कि इन बच्चों को एक साथ रखना कि एक दूसरे के कान खाएं। जी, ये मैं इसका जवाब आपको दूंगी, ये क्यों जरूरी है। क्योंकि हम जो है ना, एक ही लेबर उसको मैनेज कर सकेगी पूरे 100 बच्चों को, ना कि अगर सबको बांध दिया है तो मुझे हर 10 जानवरों पे एक लेबर रखनी पड़ जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली मैनर हो जाता है। पैसे बचाना। जी, पैसे बचाना असल बात तो ठीक है, ये कॉस्ट को कवर कर। जी जी। तो जानवर तो कान काटे तो तकलीफ तो जैसी तैसी हो उसको। नहीं वो हमने नहीं, वो बच्चे आपस बच्चा में। तो जी काट जी रहा है तो उसको तकलीफ तो होगी ना। जैसे कि 2 जानवर करीब करीब बंधे होते हैं, एक जानदार होता है, एक कमजोर होता है, तो वो मारता रहता है उसको। मुर्गियां मुर्गे एक दूसरे को मारते हैं, मार 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 के इनके बाल, इसे तोते भी करते हैं, एकदम बाल उखेड़ दिया, जख्मी कर देते हैं। तो इसकी इजाजत कैसे मिलेगी कि ये दोनों, मतलब यानी कि इस तरह हम 2-4 जानवर साथ रखें। अब पता है कि एक दूसरे को मार रहे हैं और कमजोर है बेचारा, पिट रहा है, जख्म है, उसको बार बार उसी जख्म पर ठूंके मारते हैं। तो ये हम अपना तस्वुर करें कि अपने को कैसा लगे। तो हर जानवर में ये आदत नहीं होती कि किसी का कान खा जाए, किसी की दूम खा जाए। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे इसकी मुझे ये मिसाल भी याद आती है हुजूर, घर में जैसे 2-4-6 बच्चे होते हैं ना, हमारे भाई का बच्चा है, बहन का बच्चा है, इसमें एक आध बच्चे की आदत होती है जिसको देखो काट लेता है। जी जी, जिसको देखो काट लेता है, उससे जो हम अपने बच्चों को बचाते हैं ना, इससे दूर रखो, इससे दूर रखो। ये वही जानवर है जो सबको काटता रहता है, तो उससे दूर रखो। जैसे अपने बच्चे को बचा, आप अच्छा, आपको जानवर कहते हैं ना, आप वेटरनरी वालों को जानवर अपने बच्चों से ज्यादा प्यारा होता है। यार आपका बच्चा खा गया यार, जी 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 बिल्कुल, उसको दूर रखो, उसको अलग कर दो यार। अच्छा, इसमें हजरत एक सूरत ये भी है कि जरूरी नहीं कि पैसा बचाना मकसूद हो। अब असल में मेरा दूध का काम है मिसाल के तौर पे, और मेरे पास 200 जानवरों की जगह है जो गाय भैंसे दूध वाली है। अब उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास एक लिमिटेड स्पेस है फार्म के अंदर, तो मैंने इसलिए उनको एक साथ रखा हुआ है ताकि उनकी अफजाइश भी हो सके, ना कि मैं उनको बांध के अलग से तरजीह दे सकूं। दूसरी जगह लेंगे तो पैसे ही लगेंगे ना, मेन जी जी जी, असल मकसद तो यही है। और वरना तो फिर हमें ये बच्चे कम उम्री में बेचने पड़ जाएंगे। दूसरा इसका ऑप्शन ये है, तो वहां पे फिर वो अक्सर कसाब इन छोटे बच्चों को जो है ज़िबा भी कर देते हैं, तो हम उससे भी बचाने की हमारी नियत होती है। वो जायज है। अच्छा, एक दिन का बच्चा उसको ज़बा कर दिया तो जायज है। यहाँ तक कि कुर्बानी किए जानवर में बच्चा निकल आया, बच्चा जिंदा है, जब कुर्बानी का जानवर ज़बा हुआ, बच्चा जिंदा है, तो उस जानवर को भी ज़बा कर दिया जाए। इसको पाल नहीं सकते, रखेंगे तो फिर अब बकरीद के बाद आइंदा साल इसकी कुर्बानी बकरा जैसे करेंगे, तो ये कुर्बानी नहीं कर सकते, इसको फिर जिंदा सदका करना होगा। काट दिया अगर, तो अब उसकी वो कटा हुआ और कीमत में जो कमी आई वो भी सदका करना होगा। तो ये छोटा बच्चा ज़बा करना, इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, बल्कि इसमें आफियत है। मतलब आपके बाद ये कान खाएंगे, आपको बर्दाश्त कैसे होता है। मैं किसी के घर पे गया तो उसने मुर्गियां मुर्गे साथ में थे, चंद गया, एक मुर्गे को देखा कि बार बार एक तगड़ा मुर्गा जो था बेचारे को टूंगे मारता था, और वो यूं ही बेचारा देखो बड़ा रेम आया। फिर घर के आदमी को तवज्जो दी, यार क्या हो रहा है। खैर उन्होंने इसको निकाल दिया, यार जल्दी निकालो, बेचारा पिट रहा है यार, ये मतलब बर्दाश्त कैसे हो यार। आपने जब पहले इनको कहा ना तो उन्होंने नोटिस नहीं लिया था, फिर आपको थोड़ा सा हुआ कि यार मैंने अभी कहा इसको निकालो तो ये तकलीफ दे रहा है इसको, फिर उसने उसको वहां से अलग किया था। तो ये मतलब हिस्स मर जाती है आदमी की, बेदर्दी बेरहमी बड़ी खतरनाक है। इरहमू तुरहमू, हदीस पाक में रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, अल्लाह पाक रहम फरमाएगा। आगे बढ़ते एक और सवाल है, उधार कारोबार, फार्मर के दरमियान कारोबार उधार होता है। बाज़ औक़ात हमारे कस्टमर होते हैं पुराने, वो हमसे जानवर ख़रीद कर ले जाते हैं, फिर वो कुर्बानी के बाद उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं, तो
اس صورت میں کیا قربانی کا کیا شرعی حکم ہے کہ ادھار جانور لے کر وہ وقت ہوتا ہے چیک دے جاتے ہیں یا ہمارا کمٹمنٹ ہوتا ہے عید کے بعد دے جا رہے ہوتے ہیں 1 مہینے بعد 15 دن بعد. تو ایک تو ادھار کی نوعیت یہ ہے جو کسٹمر اور فارمر کے درمیان ہے, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ پھر میں فارمر ٹو فارمر بھی آپ سے سوال کر لیتا ہوں. وہ سودا تو ہو ہی گیا ہے, اس کا جانور تو ہو گیا, اس نے اب قرضہ ادا نہیں کیا اور جانور کو قربانی کر دی, تو اس طرح تو قربانی ہو جائے گی سر, کہ وہ مالک تو بن چکا ہے اس کا. اب وہ کہ قرضہ اس کو دینا ہوگا, اس کے ذمے ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی دے گا تو قربانی کر سکے گا, شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب نہیں کہ وہ کمٹمنٹ پہ لے جائے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے, پھر وہ کمٹمنٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں عموماً 90% سودا ہو گیا اور اب وہ اس کا ہو گیا نا جانور, بالکل پیمنٹ اس کے ذمہ باقی ہے. اب فارمر ٹو فارمر ڈیلنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں عموماً کہ ایک فارمر دوسرے فارمر کو کچھ جانور بیچتا ہے, اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا. جیسا کہ ہم نے اس طریقہ کار اسلامک رائج کیا ہے جو سورہ بقرہ میں کہ لکھ لو, پورا معاہدہ لکھ لیں, اس کا چیک دے دیں, ضامن کر دے دیں. اس طرح سے ہم اس چیز کو ترغیب دے رہے ہیں کہ پراپر ہمارے یہاں کاروبار جو فارمر ٹو فارمر وہ اسی طرح سے ہو تاکہ ہم دینی طریقہ کار کے ساتھ آگے چلیں. اس میں عموماً ہوتا یہ کہ ایک فارمر دوسرے فارمر سے مال لے گیا اور طے ہوا 3 مہینے بعد میں نے تمہیں 25 لاکھ روپے دینے. اب 3 مہینے بعد جاؤ تو 25 لاکھ روپے دینے کی طاقت نہیں رکھتا, 4 مہینے ہو جاتے ہیں, 5 مہینے ہو جاتے ہیں, 6 مہینے ہو جاتے ہیں, پھر آپس میں بدمزگی ہونے لگتی ہے. تو پھر جو جس نے دینا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے پاس جانور کھڑے ہیں تو جانور لے جا اپنی پسند سے. تو اس صورت میں مال کے بدلے مال کا سودا یہ ہو جاتا ہے جو کہ طے نہیں ہوا, طے تو کیش کا ہوا. اس قسم کے سودے میں کیا حکم ہے شرعی, یعنی کہ دینے والے کو لازمی کو پیسے ہی دے یا پھر دینے والے اس کے بدلے مال بھی دے سکتا ہے, کیا حکم ہے اس میں؟ چونکہ لینے والا مجبوری میں لے رہا ہے, شوق سے نہیں لے رہا, چونکہ اس کے پیسے پھنس گئے اور یہ بہت زیادہ ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے اس وقت. اتنی رقم کا مال دیتے ہیں نا, اتنی رقم کا جس پر قرضہ ہے جی کرنسی کا وجہ جی, تو وہ تو مطلب باہمی رضامندی کے ساتھ ہو ہی رہا ہے, قرضہ تو ادا ہو ہی جائے گا. لیکن مجبوری میں لے رہے ہیں نا, وہ تو ظاہر ہے مجبوری نہ بھی ہو, جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کرنسی میں دینا ضروری تھوڑی ہے, کپڑا بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ کا اناج بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ کا کھانا پکا ہوا بھی دے سکتے ہیں, جو طے ہو جائے. تو یہ پیالہ ہے 10 روپے کا ہے, اب میں بولتا ہوں میں تو 50 لوں گا, 50 روپے کا, ویسے 10 کا بھی مل جاتا ہے, تو یہ میری چیز ہے, میں کوئی خوبی ہے کیا بھی ہے, میں 50 کا دوں گا. اب باہمی طے ہو گیا, دھوکہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, میرا مال ہے, میں 50 کا دوں گا. تو آپ خوشی سے لے جا رہے ہیں سودا کر کے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ خیر خواہی کے خلاف تو ہو رہا ہے, لیکن ایک اب اس میں کیا ہوگا, عرف مارکیٹ ویلیو کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سودا ہو گیا, اب سامنے والے نے پیسے دینے تھے, سامنے والا پیسے نہیں دے رہا, وہ کہہ رہے کہ یہ مال کھڑا ہے آپ مال لے جائیں. تو اب جس نے رقم لینی ہے, اب یہ جو آپ بار بار مجبوری کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی پیسے نہیں دے رہا تو چلو مال یوں مجبوری ہے, ورنہ لے تو اپنی رضامندی سے رہا ہے نا. بھائی یہ نہیں لے, بولے میں پیسے ہی لوں گا تو پیسے لے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ پیسے نہیں لوں گا تو پیسے پھنس جائیں گے, تو چلو مال ہی لے لو. تو اب جتنا اس نے رقم لینی ہے تو وہ جتنے کا مال طے ہوا, یعنی 25 لاکھ لینا ہے, تو اب طے کریں گے نا, یہ 4 جانور ہیں, یہ 20 لاکھ کے ہیں, یہ 25 لاکھ ان کی قیمت ہے, مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ہی اس کے 25 لاکھ لگیں گے نا. تو اب مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے طے ہو گیا کہ بھئی یہ 4 جانور ہیں جن کی ویلیو 25 لاکھ ہے, آپ لے جائیں. تو ایسی صورت میں لینا جائز ہے. مارکیٹ ویلیو کا خیال رکھنا ضروری ہوگا, اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر 30 میں نہیں دے سکے گا, بلکہ اس کا مارکیٹ ویلیو 25 ہے. یہ اس کو یوں مجبور کرنا کہ بھئی آپ جو ہے 30 والا اب ہمیں 25 میں دے دو, یہ نہیں ہوگا. مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے جتنا مال. حضور یہ فرمائیے کہ ہمارے یہاں یونین ایسوسیشن جیسے برادریوں کی جو وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, ان میں بھی فیصلے آتے ہیں, اور اچھا بعد میں مارکیٹ میں کوئی پیسہ آگے پیچھے ہو جاتا تو 4 آنے میں فیصلہ کر لو, 8 آنے میں فیصلہ کر لو. یہ جو فیصلے کروائے جاتے ہیں اور مارکیٹ کے لوگ بزنس یا یونین یا ایسوسیشن جو فیصلے کرواتی ہیں, اب یہ ارشاد فرمائے کہ فیصلے تو بعض اوقات کروانے پڑتے ہیں, برادریوں کو بھی فیصلے کروانے پڑتے ہیں, تو فیصلے کروانے والے کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کے فیصلے اخلاقاً, معاشرتاً اور شرعاً درست ہوں, یہ ارشاد فرما دیں. یونینوں کو فیصلے کروانے کی اجازت تو ہوتی ہے, لیکن وہ شریعت کا خون نہیں ہوگا. شریعت کے مطابق
फैसला करना हो, तो जहाँ मतलब कंफ्यूजन हो, जैसे वो 8 आने फैसला कर लो, 4 आने फैसला कर लो, ये नहीं हो सकता। हक तो उसका 100% पूरा देना होगा। वो अगर इसमें फैसला करेगी तो गुनाहगार होगी। हम अमूमन ऐसा ही करते, हाँ, हम पैसे नहीं काटते, हम वक्त दिलवा देते हैं सामने वाले जी, को, जी। लेकिन उसकी रकम, और मैंने इससे पहले भी हजरात से इसी तरह से मालूम किया, तो उन्होंने ये कहा कि यूनियन को शरई तौर पर जायज नहीं कटौती करवाना ना, जो रकम निकलती है, ये तो फैसले के एतबार से था, लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाता है कि वो रकम देने के बदले कहता है मैं माल दे देता हूँ। अब वही बात आ गई, वहां हम इसका तयन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी नजर में वो माल जिस कीमत का होता है वो उस आदमी का जिसके पास माल जिसने रखा हुआ है उसकी नजर में वहां होता नहीं, और यहाँ इख्तलाफ पैदा हो जाता है। तो फिर हमें ये था कि सवाल करने का और ये सारी जो इसकी मालूमात हासिल करने की जो हमारी जुस्तजू है वो यही थी कि हम ये चाहते थे कि माल के बदले माल का जो है ये मामला, चाहे यूनियन हो, चाहे दो फार्मर्स के दरमियान हो, या लेन देन के दोनों लेन देन करने वाले के दरमियान हो, ये फितना ही पैदा करता है, इसमें हरीश ये भाई धोखा ही कि पैदा करता है। जी, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, थर्ड पार्टी। अब अच्छा, थर्ड पार्टी एक फरीक की ना हो, ये दोनों फरीक मुत्तफिक हो और ये उसको न्यूट्रल हो, थर्ड पार्टी किसी की फेवर ना करे, नॉन फेवर करे, और वो तय करे कि इसका मार्केट वैल्यू या इसका रेट इतना बनता है। कि इसमें ये भी तो है ना कि आपको अंदाजा तो हो जाता होगा ना कि यार ये ज्यादती कर रहा है, यार माल है तुम्हारा 25 लाख का और तुम इसको बच्चे देने के बजाय बोलते हो यार 50 लाख का माल। अच्छा, अब चूंकि आपकी यूनियन है, पूरी मंडी एक मार्केट है, लोगों को पता है, अगर उसको ये खौफ हो हजरत, अगर उसको ये खौफ होगा, अगर मैंने ये यूनियन की इंसाफ वाली, एक अदल वाली और एक बिल्कुल वाजिबी सी बात है कि यार तुम क्यों ये कर रहे हो, तो मार्केट में इनकी पूरी जो बरादरी है, मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी, या इसके ताल्लुक से कोई सा नोटिस जारी हो जाएगा कि यार ये ज्यादती करने वाला आदमी है, इसकी क्रेडिबिलिटी दाव पे लग जाएगी। तो आई थिंक एक सोसाइटी और एक माशरती खौफ होता है जो आदमी को ज्यादती नहीं करने कि भाई फिर आपके बारे में हम फिर कोई, क्योंकि 4 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई आप 25 लाख की चीज 50 लाख में सिर्फ इसलिए बेच रहे हो कि यार इसका बेचारे का गला तुम्हारे हाथ के अंदर आ गया है, तो ये तो दुरुस्त नहीं है, ये इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो। सारे बोल रहे कि तुम्हारा माल 25 लाख या 30 लाख रुपए का है, और आप ऐसे ऐसे उसको 25 लाख रुपए देकर 50 लाख का माल देकर उल्टा मजीद से 10-15 लाख रुपए निकल आओगे कि ले भाई। तो यार इसका मतलब फिर हम आपके बारे में एक नोटिस जारी करेंगे कि इस कैटल फार्म वाले ने या इस फार्मर ने फलां के साथ ये ज्यादती की है, तो किसी की क्रेडिबिलिटी दाव पे लगेगी। तो आई थिंक कि उसको अपनी चीजों को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा अगर माशरती या मार्केट या मंडी के तौर पर ऐसी कोई चीज राइज होती हो। मुफ्ती साहब आप क्या फरमाते सवाल है? हाँ, यूनियन का फवायद तो ही है कि वो वैसे भी डरेगा यूनियन के सामने ज्यादा, मतलब वो अंधी नहीं चलाएगा कि यूनियन वाले समझदार हो, जबकि यूनियन उससे ना डरती हो। हाँ, ये अलग बात है। अगर ये टूट गया तो अपना भी आगे पीछे हो जाएगा। तो वो अल्लाह का खौफ, क्योंकि जब फैसला करने के लिए आप आए तो फिर सिर्फ अल्लाह से डरना होगा। इसमें एक चीज और थी, देखिए नौयत बड़ी मैटर करती है। अब एक शख्स ऐसा है जो वाकई में नुकसान में है और उसके पास उस माल के अलावा कुछ नहीं है, तो यकीनन हम उसमें फिर आगे बढ़ते हैं और अपने फार्मर से कहते हैं कि ये जो है वो अब मुश्किलात का शिकार है, नुकसान में आ चुका है, अब इसके पास यही माल रह गया है, तो लिहाजा इसके अंदर हम अपना गुजारा करके फैसला कर लें, क्योंकि वो शख्स वाकई में हमें पता है कि जेन्युइनली जो है। अब अगर एक शख्स ऐसा हो कि जिसकी बाहर गाड़ी खड़ी हो 1 करोड़ रुपए की, जिसके पास और बहुत सारा माल भी खड़ा हुआ हो, जिसके पास इस किस्म की कोई चीज नहीं है कि वो मार्केट से डिफॉल्ट कर गया है, या ऐसे कोई हालात नहीं है कि जिससे उसने अपनी जिंदगी में कोई, उसकी जिंदगी में कोई असर आ गया हो या कोई चीज उसने मिस कर दी हो, उसकी जिंदगी रवा दवा है, सब चीजें हैं, नियतन इस काम को करना कि जब वो सब चीजें उसके पास मौजूद है और उसके बाद भी बोले नहीं पैसे या रकम नहीं, माल ही दूंगा, तो ये फिर कैसे जायज हो सकता है? मतलब मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर वो है कि ये जब नियत ही तो सारे अमल है हमारे ना। हजार के माल पर मजबूर नहीं कर सकता, माल की ऑफर कर सकता है चाहे मालदार है ये, क्योंकि ये आपस में दोनों मुत्तफिक होंगे तब भी ये तय होगा, लेकिन वैल्यू अपनी मनमानी नहीं होगी दोनों में से किसी की, जो भी मार्केट वैल्यू बनती हो उस तरह तरकीब बनेगी। अच्छा, जो वाकई तंगदस्त हो ना, ये उसको मोहलत देना ये भी जरूरी है, ये वाजिब है मोहलत देना। अब उसको एकदम मतलब उस पर सवार हो जाना, उसको तंग करना, वो देगा कहाँ से बेचारा। बाद खुदकुशियों की भी वारदातें होती है इस तरह,
वो जब इतना कर्ज ख्वाह जो होता है उसको मजबूर करता है कि बेचारा वो जान पर आ जाती है उसके, फिर खुदकुशी कर देता है, न अक्ल जो उसकी बेर मार जाती है माज़अल्लाह। तो खुद जो भी मतलब इस तरह का तंग दस्त हो उसको तो मोहलत देनी ज़रूरी है। अच्छा, वो एक रिसाला मुझे बताना था, नाम उसका, ये खासकर यूनियन को भी काम आ सकता है, फैसला करने के मदनी फूल, क्योंकि इनके पास फैसलों के और केसेस आते होंगे ना, और दूसरे साईं भाई भी इसको हासिल करें, ये घरेलू झगड़े में भी इसमें काम आएगा ये। हुजूर अब ये इरशाद फरमाइए कि तो क्या ये आज एक रात में हम सब कुछ समझ लेंगे, सीख लेंगे, आ जाएगा, या इसके आगे भी कोई सूरत हमारी बन सकती है सीखने समझने की, कुछ बनने की? आप क्या फरमाते? अब आ जाए, पता नहीं दोबारा कब आना मिलेगा। जितना चला उसका भी पेपर बनाए और जवाब लिखे, नहीं तो पता चले कि इसको कितना समझ आई है। क्लासरूम तो ही नहीं है, जितना जिसकी समझ में आया, फिर पता नहीं उस बात होगा तवज्जो नहीं होगी तो कुछ और समझा होगा, तो आगे हो हमारे हवाले से चल रहे होंगे कि इसने ये बताया था, मुफ्ती साहब ने ये फरमाया था, और बात कुछ और कही होगी। तो ये तो इम्कानात रहते हैं। तो इसमें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से अगर तरकीब आप रखेंगे ना तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी होगी। ये भी सूरत हमने देखी है कि बाद जो खौफ खुदा वाले लोग होते हैं और इनका बड़ा कामकाज होता है, तो बाकायदा किसी आलिम को, मुफ्ती को, यानी कि वो तरकीब में रखते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं, दर पेट तो उनका भी मांगता है। इमाम साहब भी अब बोलोगे भाई ये पैसे ना ले और मुफ्त पढ़ाए नमाज, तो उसके बच्चे खाएंगे क्या यार? वही तो इस तरह मतलब ये कि कोई सा या तो आलिम मुफ्ती अपनी तरकीब में सा रख लिया जाए जबकि आए दिन जरूरत पड़ती हो, या इन दिनों में जरूरत ज्यादा पड़ती होगी, तो एक मुफ्ती साहब आपके पास तशरीफ फरमा रहे तो वो जो तय हो जाए इनकी, तो इस तरह भी ये आपको हाथों हाथ रहनुमाई शरीफ मिलती रहेगी और पूरे यानी कि मंडी को पता हो कि यहाँ मुफ्ती साहब बैठते हैं, जिसको मसला दरकार हो वो इनसे आके पूछ ले, तो मुफ्ती साहब को फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी मतलब यानी कि खौफे खुदा वाले लोग नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए क्यों हैं? दीन की मोहब्बत थी जब तो आए ना। तो इस तरह मतलब भी तरकीब बन सकती है। और दूसरे नंबर पर यह कि आपके फ़ोन नंबर महफूज कर लें दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का, तो वहाँ कोई चार्ज नहीं है, वो आप इनको फ़ोन से पूछ कर मालूमात कर लें। चार्ज मैंने मतलब वैसे मैंने ये बताया कि इस तरह का है, मैंने देखा है, तो ये सिर्फ वो हमारे यहाँ कोई मिलेगा मुफ्ती या नहीं मिलेगा ये भी मुझे पता नहीं, ना मैंने किसी से मुशावरत की है। वैसे मेरे जहन में आया कि जब इतने मसाइल पेश आए, तो जब हम बहुत कुछ रखते हैं ना, हम कितना मतलब कि जानवर को ये बीमारी तो नहीं है, ये नस्ल क्या है, तो फुला क्या है, तो ये सब करते हैं, तो शरीयत क्या कहती है इस जानवर के बारे में ये कभी नहीं सोचते हम। नुकसान तो नहीं होगा, ये पार्टी खा तो नहीं जाएगी, देर तो नहीं लगा, सब हम तहकीक करते हैं, लेकिन इस्लामी मालूमात हम नहीं लेते कि इसमें हुक्म शरीयत क्या है। तो ये होना चाहिए। तो या तो मुफ्ती साहब से बिल्कुल डायरेक्ट आपके राब्ते हों, और राब्ता मुश्किल नहीं है, फ़ोन तो हमारे यहाँ मतलब नंबर तो बिल्कुल यानी कि स्क्रीन पर भी हम चलाते रहते हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह आप नंबर सेव कर लेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। ये सोमोटेक और बोस्टन जो है स्टेरॉइड होता है, ये जो इंजेक्शन मारते हैं, इंजेक्शन है, वैसे हुकूमती सतह पे इस पे पाबंदी भी है और ये अब ब्लैक में फरोख्त होता है। और जानवर जो है वो अमूमन ये दूध के जानवरों पे इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ एक माफिया इसके ऊपर काम कर रही है। एक तो मेरा सवाल ये था कि क्या इसका इस्तेमाल जायज़ है, और अगर ये जो है वो नाजायज़ है तो किन सूरतों में नाजायज़ है? पहली बात तो ये है कि जो कानूनी तौर पर चीज़ मना हो और उसके पकड़े जाने पर जेल, जुर्माना, रिश्वत, तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर उसकी कानूनी तौर पर ममानत है तो कोई ममानत की वजूहात भी होंगी, या नुकसान होगा उसका इस्तेमाल, दूध वगैरह, यानी दूध तो बढ़ जाता होगा लेकिन पीने वालों के लिए ये नुकसान होता होगा। तो सीधी सी बात है कि जब पीने वालों के लिए ही नुकसानदेह है वो चीज़, तो फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करना तो ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है। तो सिर्फ दूध बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए लोगों की सेहत से, जान से खेलना और गैर कानूनी काम का इर्तिकाब करना, तो इसकी तो शरअन इजाज़त नहीं हो।
تو کہاں یہاں تک پہنچ جاتی ہے بات حضور کہ اگر انجیکشن نہیں لگایا اور اتنا دودھ نہیں بڑھایا تو ایسا لگتا ہے کہ بڑھتا دودھ ہی نفع ہو گیا, باقی تو نفع وفع ہے کوئی نہیں. تو لوگوں کو کاروبار بند کرنا پڑتا ہے کہ یار اگر انجیکشن ہی نہیں لگانا تو پھر کاروبار کرنے کا کیا فائدہ. تو یہ حالت ہو گئی ہے جو میری معلومات ہے. ایسا ہی ہے. وائٹامن کے لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ لگائے, فارمر لگا سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ یہی چیز ہونی چاہیے. دوسرا یہاں پر دو ریزنز اور بھی ہیں کس بنیاد پہ حکومت نے اس پہ ہمارے یہاں بین کیا ہوا ہے. ایک تو ریزن یہ کہ جو ہمارے جانور ہیں ان کی جینیٹکس وہ نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکیں. باہر ملک کی جینیٹکس جو ہے, باہر سمجھ ہے اس چیز کی کہ میٹ والا اینیمل کون سا ہے اور ملکنگ اینیمل کون سا ہے اور کس پہ یہ استعمال ہوتا ہے. اسٹیرائڈس تو انسانوں کے لیے بھی ہیں, تو ہم اور آپ روز کیوں نہیں لگا رہے؟ ہم ہر مہینے سب ایک اسٹیرائڈ کیوں نہیں لگا لیتے؟ تو ہمارے اندر بھی قوت مدافعت بڑھ جائے گی, ہم بھی طاقتور ہو جائیں گے. لیکن ہمیں بھی اس وقت جب ایک پیشنٹ آئی سی یو یا وینٹ تک پہنچتا ہے نا, تو اس کے بعد ڈاکٹر الاؤ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو آرٹیفیشل طریقے سے بوسٹ اپ کیا جائے اور اس کے اسٹیرائڈز لگائے جائیں. اب ہم غذا وہی دے رہے ہوں اور اس جانور کی اتنی برداشت بھی نہ ہو, اس کی قوت بھی نہ ہو, اور اس پہ وہ چیزوں کا عمل کرایا جائے جو کہ جس کے انڈیگرینٹس جو ہیں اس میں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ حلال ہیں سارے یا حرام ہے, یا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو کہ اس کے دودھ کو اب 24 گھنٹے تک یا اتنے دن تک استعمال نہیں کرنا ہے, اور وہ پھر استعمال ہو رہے ہو. تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں. ایسا نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ کسی سائنسدان نے ریسرچ کرنی ہوگی. بیسکلی حکومتی سطح پہ بھی کچھ ایسے پوائنٹس تھے. اب بین تو دیکھیں گٹکے پہ بھی ہمارے یہاں لگتا ہے اور اس پہ بھی لوگ پیداگیری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں اور مل بھی جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب ہم فوائد اور اس کی نقصان کی بات کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں, ذاتی میرا اپنا ایک وہ تھا کہ اس کے پیچھے یہ اسباب تھے کہ ایک تو یہ باہر بنتا ہے اور زیادہ تر ان ممالک میں یوز ہوتا ہے جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں, تو وہاں اس چیز کے اس عمل کی جو ہے نا وہ رکاوٹ اس لیے بھی نہیں ہے. مگر ہمارے یہاں پر کیونکہ ہم اس جانور سے پہلے دودھ بھی لیتے ہیں اور پھر کاٹ کے اس کو کھاتے بھی ہیں, تو مضر صحت ہارمفل ہے انسانی صحت کے لیے, کیونکہ ہم نے اسی سے جو ہے نا, اب ایسے تو دیکھیں میں ویسے ہی ایک بات کروں کہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ گائے جو ہے نا وہ پی جاتی ہے اور بھینس کھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر بھینس کو پیا جاتا ہے اور گائے کو کھایا جاتا ہے, جبکہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ نسل کی افزائش کے حوالے سے اگر ہو تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے آج ہم اتنے مہنگے جو ہے وہ قیمت پہ جا کے ایچ کے جی جو ہے پر کلو اتنا مہنگا ہم گوشت جو ہے میسر نہیں ہے, اور لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا کہ 1500 اور 1800 روپے کلو بیف پہنچ جاتا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بھی ہوئے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں دیر سے پہنچ رہی ہیں, ریسرچ دیر سے پہنچ رہی ہے. بہت ساری ایسی ہمارے یہاں دوسرے اتنے مسائل ہیں کہ اس کے اوپر لوگوں کا فوکس ہی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف گوالوں کا ہی کام ہے, لیکن اب پڑھے لکھے لوگ آ گئے الحمدللہ اس فیلڈ میں, انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں تو ریسرچ بھی ہو رہی ہے. لیکن جو چیز انسان یا انسان کی سانس, انسان بھی سانس کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے اندر بھی ایک روح موجود ہے اور جانور بھی زندہ ہے اسی انداز سے, تو جو ہمارے لیے ہارمفل ہے ہم نہیں یوز کر رہے ہوتے, وہ ہم جانور سے اس کے دودھ بڑھانے کے لیے اور اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اگر اس طرح سے استعمال اس کا کرتے ہیں, تو یہ بہت سارے ریزنز پیش کیے گئے. اس کے بعد جا کے پھر اس پہ جو ہے وہ بین وہ ہوا تھا. حضور بہت سارے سوالات ہوئے ہیں, تو آج ماشاءاللہ کیٹل فارم والے جمع ہوئے ہیں. میں آپ کے ذریعے ایک سوال یہ عرض کروں, کوئی صورت ہے جانور سستا ہو جائے؟ بہت مہنگے ہو گیا, خریدنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ اجتماعی قربانی کی طرف زیادہ چلے گئے, ہمیں بھی اجتماعی قربانی کے جانور زیادہ خریدنے پڑ رہے ہیں. تو جانور بہت مہنگے ہو گئے یار, 1.5 کروڑ کا جانور. اچھا ہاں حضور, 1.5 کروڑ روپے جانور ہو حضور. نیچے کے بھی ہیں اب, لیکن آپ بھی تو گاڑی دیکھ کر ریٹ بولتے ہو نا. ایک آدمی 1.5 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہے, الیکٹرانک گاڑی میں آیا, تو کم از کم 2 کروڑ کا تو خریدے گا نا یار. اور میرے ساتھ میں آوے تو پھر الگ بات ہے. اچھا, جانور کو مہنگا کرنے کا ایک نسخہ بھی ہے. ہاں بہت مہنگے ہو گئے ہیں, بہت مہنگے ہو گئے ہیں. باپ بھی بولے, بیٹا بھی بولے, دادا بھی بولے, یہ بھی بولے, وہ بھی بولے, یہ مہنگے ہو گئے. مجھے لگتا ہے مہنگے کر کے جو ہم لوگ بولتے ہیں نا, تو بیچنے والے کو لگتا ہے کہ اس کا ذہن بنا ہوا ہے, دے کے جائے گا. اور آپس میں ان کی یونیٹی بھی ہوتی ہوگی کہ اتنا اتنا اتنا, اس سے کم نہیں دینا ہے. وہ یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی جیسے اپنے کسی جانور کو پسند کر کے بولے نہیں یار اتنا مہنگا نہیں, تو اپنے کسی اور طرح جائے گا تو اپنا آدمی بھی پیچھے بھیجے گا. کیسے اشارے چلتے ہوں گے کہ وہ بھی نیچے لا کے بولے ہی نہیں, وہ ادھر ہی بیچارہ جا کے خریدے گا. بیماریاں بہت ہوتی ہیں. کچھ کرو نا جانور تھوڑا اس سستا. کے عمران بھائی 3 حل ہیں ہمارے پاس. اچھا ہے نا, شکر ہے اللہ کا. ایک پہلا ذرا کیمرہ قریب کرو. ہاں جی کریے. حل آ رہا ہے, عوام کو سنائیں گے. میں تو اکثر یہ حل بتاتا ہوں ویسے کیمرے میں. آپ سناؤ. دیکھیں ایک حل تو یہ ہے اس کا کہ ادھار بند ہو. ٹھیک ہے.
बगैर पैसे लगाए 4-4 हाथों से जब जानवर घूमता है और एक एक, अब आप देखें कि ये भी एक सवाल था, खैर आपने बात की तो अच्छा इस पे बात हो जाए। आज हम किसी से जानवर हमारा फार्मर दूसरे, तो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो बाकायदा पूछते हैं कि पेमेंट कैसे है, कैश है तो अलग रेट है, 3 महीने है तो अलग रेट है, 6 महीने है तो अलग रेट है, और साल है तो अलग रेट है। अलग रेट। सामने वाला बोलता है बस 1 साल में पैसे दूंगा। अब वो जो है फिर उसके बाद उसको पैसे मिले ना मिले, बहरहाल वो कहते ना कि जब तक लालची जिंदा है तो ठगी नहीं मरते। तो इसीलिए हमारी मार्केट में ठगी भी बनते जा रहे हैं बहुत सारे, और लालची भी बनते जा रहे हैं। अब उसमें ये होता है कि वो कहता है यार चलो मेरी जान छुट गई, 2 जो है वो 3 महीने का जो नफा है वो एक साथ किसी एक आदमी से ले लिया और पूरे 1 साल के लिए मंडी पेमेंट पे दे दिया। इस वक्त भी ऐसे चल रहा है कि इस मंडी नहीं अगली मंडी में पैसे दूंगा, तो अब वो भर के नफा बोल देता है, और उसके बाद अब वो ज़ाहिर है जब वो एंड यूजर के पास आता है तो एंड यूजर के सामने फिर वो फार्मर कसमें ही खा रहा होता है कि मुझे तो इतने का पड़ा है, और उसको पड़ा भी होता है, लेकिन वो सामने खरीदार उससे ये नहीं पूछ पाता कि भाई तुझे ये इसलिए इतने का पड़ा है कि तूने 1-1 साल के उधार पे खरीदा है। अगर नकद पे काम होगा तो बेजा में हम खुद चाहते हैं कुर्बानी आसान हो, खासकर उस तबके के लिए जो कि शौक से हटके है, जो करोड़ और 50 लाख और 60 लाख की बात कर रहे हैं। वो तो चले एक शौकीन लोगों का एक शौक है, जैसे लोग 3 करोड़ की भी गाड़ी होती है और 30 लाख की भी होती है, लेकिन 30 लाख वाला अपनी जरूरत पूरी कर रहा है और 3 करोड़ वाला अपना शौक पूरा कर रहा है, तो वो एक अलग चीज है। वो एक बहुत अशराफियात वाला तबका बिल्कुल अलग है, उस पर भी मैं आ जाता हूं, उसको भी सस्ता कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो आम लोगों के लिए जो कुर्बानी आसान होगी वो उसी वक्त हो सकती है जब बेजा उधार, अब आपसे मैंने चीज खरीदी, अपने पैसे नहीं लगाए, नफा रखा, इन्हें दे दी। जी हाँ। इन्होंने चीज खरीदी, पैसे नहीं लगाए, नफा रखा, आगे बढ़ा दी। इस तरीके से जानवर जो एक बछड़ा जो 5 लाख का पहले घर से निकलता है ना, वो कुर्बानी वाले तक 25 लाख का पहुंचता है या 20 लाख का पहुंचता है, बढ़ बढ़ के आगे ऐसे वैल्यू ऊपर हो रही है। एक तो ये मसला है इसका। दूसरा एक हल है जो हुकूमती सतह पे हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हमने, शायद इस पे हो सकता है मेरे फार्मर्स को भी इख्तलाफ हो या शायद ना भी हो, या कुछ लोगों को, हमने जो है ना वो पूरे साल के लिए फीमेल को जो है ना वो उसकी जो स्लॉट करना जो है ना उसको वो बंद हो जाना चाहिए। अगरचे गाय को हम सिर्फ नस्ल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अफजाइश बढ़ेगी, जानवर बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई में फर्क आएगा। और इसके साथ साथ अगरचे ये हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सपोर्ट को बंद कर दें। अगर एक्सपोर्ट बंद कर देंगे तो नीचे हो जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट बंद नहीं करना चाहते तो फिर आप एटलीस्ट जो है वो फीमेल को काटना छोड़ दें ताकि उससे नस्ल ली जा सके, और मेल्स जो बच्चे हैं उनको बेशक आप जो है वो, और कुर्बानी के सिर्फ टाइम के ऊपर ऐसा हो कि परमिशन दी जाए कि इस 2 माह के लिए चलें जी ठीक है, कुर्बानी के जानवरों पे बछिया बछड़ी जो भी काटना चाहे काटे, लेकिन जो रोजमर्रा गोश्त कटता है उसके अंदर गाय और बछड़ी ये ना कटे। जैसे हम कहते हैं ना बछिया की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, इस पे हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें बछड़ी की भी बात तो एक ही है तो बीफ ना, उस पे जाना पड़ेगा। तो ये 2-3 ऐसे रीजंस हैं। आपको नहीं लगता इन्वेस्टर्स के आने से भी महंगा हो गया जानवर? देखिए इन्वेस्टर्स तो हर फील्ड में आते हैं, हर शोबे में आते जिस हैं। फील्ड में भी गए, फ्लैट में आए, फ्लैट महंगे हो गए, गाड़ियों में आए, गाड़ियां महंगी हो गई, जानवर में आए, जानवर महंगे हो गए। भाई एक जानवर में मैंने भी इन्वेस्टमेंट लगाई, आपने भी इन्वेस्टमेंट, मुझे भी 2-4% नफा, आपको भी 2-4% नफा, उनको 2-4% नफा, सारे नफे बढ़ा कर हम खरीदार तो गए। इमरान भाई ये वजह हो सकती है। आप इन्वेस्टर की जगह मेमन लगा दें। नहीं ऐसा नहीं करो यार, पंजाब में भी जानवर बड़ा बिकता है यार। 5 वारा जैन बता रहे उड़ाए तो कोई भी नहीं, 5 वारा चलो 5 वारो कोई वारो हुआ, लेकिन 5 वारो करने के मारू तो 5 निकली हो ना यार। जो हैदराबाद ने हलूता ना क्रो रेटिंग कुलयन, लेकिन इन्वेस्टर की वजह से भी रेट आप इसको है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि जिस काम में नॉर्मल इन्वेस्टर जाता है उस चीज को अमूमन, हर काम में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो वो काम आगे बढ़ता है, बल्कि मैं समझता हूँ बेहतर अंदाज से हो सकता है जैसे सारी दुनिया में हो रहा है। बस शर्त ये कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे। तो आपकी गुफ्तगू इस साल सस्ता होने का चांस मुश्किल नहीं, इस साल सस्ता हो जाएगा, ना? एक्सपोर्ट बंद पड़ी हुई है, थोड़ा बेहतरी रहेगी इस साल इंशाल्लाह। अच्छा, दूध धोते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि बाज़ वक़्त नाखून बड़े होते हैं गवालों के, इससे वो थन हो जाते हैं जख्मी। जब थन जख्मी हो जाएंगे तो खून निकलेगा, ये बाज़ वक़्त खून फिर वो दूध के साथ जा रहा होता है। अब ये खून जो बहकर या आपकी जो छोटा सा टब वगैरह होता है उसमें एक कतरा भी अगर खून का गिरा वो बहकर, ये सब नापाक हो गया। जी हजरत, इसका बहुत एहतमाम किया जाता है। जी, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई दूसरी भैंस
भैंस के जो है अडर में या चड्डा जिसको हम आम जबान में कहते हैं या थनों के पास सींग मार देती है, अच्छा। अंदर जख्म भी हो जाता है जिसकी वजह से खून आ जाता है। ओह। तो इस बात का हम बहुत ख्याल रखते हैं कि इसका दूध पहले चेक किया जाए कि साफ है या नहीं है। ये गोबर की टुकड़ियां और उड़ते हुए गोबर और ये दूध में मिक्स। हमारे यहाँ पर जो है पाकिस्तान में ये दूध को चेक करने का इतना यूनिक सिस्टम है जो सारी दुनिया में नहीं है। ली मार्केट में जब आप कभी जाएंगे ना रोजाना, तो ढक्कन खोल के पहले हाथ डाल के जी जी, फिर मालूम करते हैं कि ये दूध जो है ना ये ठीक है या नहीं है, उंगलियां डाल के। और दूसरा, अगरचे ढक्कन खुलते उस पे ऊपर मक्खियां ना हो ना, तो फिर समझ जाएं कि इसमें जो है ना वो मिलावट है। अगर मक्खियां हैं तो ये डायरेक्ट टब से डला हुआ है। ये क्राइटेरिया है। इन सबको बेहतर होने की जरूरत है। हम तो खुद इस चीज पे आवाज आप मेरे लगाते तो तारीफ कर रहे हो यार। अच्छा, बकरी, गाय, भैंस, इस सब का दूध मिक्स करके भी चल रहा होता है? नहीं सर हजरत, बकरी तो बहुत महंगा दूध होता है बकरी में, क्योंकि बहुत कम मिकदार में दूध होता है और बकरी की फार्मिंग बहुत लिमिटेड लोग करते हैं। मतलब हम इस अहाते में भी देखें तो बकरी का दूध आपको 100 में से शायद 2 दुकानें जिनमें से एक मैं जानता हूँ मिलता है। बिकता भी नहीं है, बिकता बकरी भी का नहीं दूध है। लोग जी लेते जी, नहीं। गाय और भैंस का दूध मिक्स होता है यहाँ पे कराची में जिस तरह काम हो रहा है, और ये बताकर होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल ये करना चाह रहा था जो मुझे स्टार्ट में मेरे जहन में था। हम फार्मर भी बहुत सारे लोगों को, अब क्योंकि ये पूरे मुल्क में देखा जाता है, तो हम लोग एक दूसरे को जो है वो तिजारत में कुछ गलत बयानी भी कर रहे होते हैं। जैसे हम जानवर पलाई पे ले लेते हैं कि भाई आपका ये जानवर है, अब ये हम पालेंगे। अब एक ने रेट दिया उसको 30,000 पर मंथ। दूसरे फार्मर से उसने बात करी, उसने कहा भाई वो तो खिलाता ही कुछ नहीं है, मेरे पास तो फीड भी है, मेरे पास तो दलिया भी है, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा खाना दूंगा और इसकी वेयर एंड टेयर ज़्यादा अच्छी करूंगा, लिहाजा आप उसको छोड़ें, मेरे पास ले आएं। हम एक दूसरे के साथ बाज़ वक्त झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसा होता नहीं है। सबके पास एक ही स्टैंडर्ड का फूड होता है, वही डल रहा होता है। या जो लोग बहुत वीआईपी जानवर तैयार करते हैं, जिन्होंने मिलियंस का बेचना है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो उसको टेक केयर करते हैं, वो नस्ली जानवरों पे। तो क्या इस तरह की गलत बयानी करके भी हम अपना कोई नुकसान करते हैं? इस पर भी रहनुमाई फरमाइएगा। अच्छा, ये भी बता दीजिए आप कि जो बकरे बेचने वाले दावा करते हैं कि हम पिस्ता बादाम खिलाते हैं इसको, ये क्या है? अच्छा, क्योंकि इंसान तो पिस्ते नहीं खा सकता, गरीब आदमी नहीं खा सकता। दूध वगैरह, घी वगैरह, मक्खन वगैरह, ये सब चीजें जरूर दी जाती हैं। खिलाते हैं? जी जी। पिस्ते बादाम भी खिलाते हैं बकरे को? नहीं नहीं, पिस्ते बादाम नहीं खिलाते। नहीं खिलाते। घी ये और सामने दूध और खाली ये सब रखे होते हैं, इन लोगों ने खिला रहे होते हैं बेचने के टाइम पे। वो दिखाने के लिए होता है, वैसे नहीं खिलाते। हाँ, बहुत महंगे हैं ना। इनके कहने के मुताबिक वो ज़बरदस्ती होता है एक तौर पर उसको खिलाना। जैसे बकरा थोड़ा सा और फूल जाता है, तो ये भराई करना, खाने के बाद फिर उसको खिलाते रहना ताकि ये खाए मजीद और फरबा हो जाए। फरबा होना और बात है, आर्जी तौर पे वजन बढ़ा देते हैं, जैसे बेसिन, पानी और ये। आर्जी तौर पर नहीं, ये बाकायदा हम प्रॉपर पूरा साल जो बकरे पालते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा जानवर जो खाता है वो 1 किलो 1.5 किलो खा रहा होता है, लेकिन वो उसमें उसी तरह से ग्रोथ आती है। तो डाइट में इजाफा करने के लिए है ना, पकड़ के इसका मुंह खोल के प्रॉपर दाना डाला जाता है ताकि वो खाता रहे, उसको चबाने के लिए ना। उसको 3-4 किलो दाना इस तरह करके जबरदस्ती खिलाया जाता है। प्रॉपर वजन ये फर्जी उसके लिए नहीं कि ओजड़ी बढ़ा दी, चर्बी चढ़ जाती है इसको, उसको गोश्त भी बढ़ता है। वो 200 किलो 250 किलो के बकरे तैयार होते हैं। इससे सेहत के लिए कोई नुकसान होता है ये गोश्त? नहीं, मतलब ज़्यादा सुस्त हो जाता है जानवर। हज़रत साहब आप आए थे मेरे, मुझे याद है मेरे टेंट पर, आज से कोई 20-22 साल पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, सुराब गोट पे, जब मेरे पास बकरे थे, आपको मैंने दिखाई भी थे, शायद आप ध्यान में नहीं होगा आपको। व्हाइट कलर के बकरे थे, 200 किलो प्लस के थे। लेकिन मैंने उस वक्त ये काम छोड़ दिया था। उस वक्त आप मंडी आए थे आप मेरे टेंट पे भी आए थे, मुझे याद है वो दिन। तो वो बकरे भी आपने देखे थे मेरे, तो वो देखे थे? हाँ देखे। लिए नहीं थे? नहीं, वो नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने दिए नहीं थे, आए थे। तो खैर वो मुझे याद रह गया कि क्या करूं। तो इस तरह से उसके बाद मैंने तो अपना काम ये छोड़ दिया था, क्योंकि भराने का मुझे नहीं लगता था कि जबरदस्ती खिलाना बनाना सही है नहीं है। लेकिन मैं बकरों को छोड़ चुका था, फिर मैं बड़े बच्चों पे गया। तो ये अमल कैसा है जो लोग करते हैं उनकी रहनुमाई के लिए, जो भरते हैं जबरदस्ती? आपको क्या लगता है? मुझे तो हरज नहीं लगती है ना। बज़ाहिर तो हरज नहीं लगती। बंदा खाता है मोटा हो ही जाता है, ज्यादा खाता है, इंसान भी हो जाता है मोटा, तो उसको
नहीं, वो मोटा ही करने के लिए होता है, मोटा हो जाता है उससे। हाँ नहीं, इंसान भी तो खाता है ज्यादा तो मोटा हो जाता है। हाँ, उसको फिर तो इसको ये तो नहीं कहा जाएगा कि मसाले मत वगैरह, खाना छोड़ दो। ग्राई वाटर मसाला देते रहते हैं उसको। इंसान का ये है कि अगर उसको बदहजमी और ये हाँ, वो जन्ने गालिब आ जाए कि भाई इन्हें ख्याल जम जाए कि मुझे बीमार पड़ जाऊंगा, जी जी तो अब वो खाना नाजायज हो जाएगा। लेकिन जनरली लोग जो खाते पीते हैं, सेहत भी अच्छी होती है, फरबे हो जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है बाद वक़्त कि ब्लॉकेज आ गए तो फुला हो गया, तो अब डॉक्टर साहब बचा लो। इससे पहले अगर हम खाने से बच जाएंगे ना तो हो सकता है कि आसानी हो जाए। मेरा काम भी इसी से नौयत का ही है, बकरों का। तो हम लोग भी जो है वो भराई का ही काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर बकरा अपने मुंह पे 2 किलो दाना उठा रहा है तो हम उसको उसकी जगह पे पूरे दिन में 4 किलो दाना देते हैं। वो उसको हाजमे के लिए भी चीज़ें दी जाती हैं, वो हजम भी करता है, साथ में दूध वगैरह चीज़ें उसके अंदर इजाफी होती हैं जिससे वो मोटा ताज़ा और अच्छा हो जाता है। उसकी कीमत भी बढ़ती है उस नौयत से, तो इस वजह से उसको इस्तेमाल किया जाता है सब चीज़ों को। अब वो ये अर्ज किया ना कि चूंकि खाना पीना इसमें कुछ यानी कि जैसे कि आर्जी तौर पे जो वजन बढ़ा देते हैं ना, खिला पिला के मोटा कर देते हैं, फिर बिक गया तो वो गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, तो वो तो जायज नहीं है, धोखा है। जी नहीं, ये धोखा नहीं है ना, वो वजन कम नहीं करता। जो हम जी लोग हाँ, जी काम हाँ। करते हैं उसके अंदर वजन कम नहीं होता, बढ़ता ही है, वह कम अब नहीं जैसे कि होता। अच्छी चीज खिलाएंगे तो जान अच्छी बनेगी, जी बिल्कुल ऐसा ही। कमजोर चीज खिलाएंगे तो जान कमजोर बनेगी, तो इसमें अर्ज नहीं है। सरसब्ज इस गुलजार के ये